حضرات، یہ مناظرہ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد سعید احمد اسد فیصل آبادی اور مشہور دیوبندی مناظر یوسف رحمانی کے درمیان مورخہ 2 نومبر 1987 بروز پیر بعد نماز مغرب موضع فم کسر ضلع چکوال میں منعقد ہوا، جس میں خداوند قدوس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کریمین کے تصدق اہل سنت کو فتح مبین عطا فرمائی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما السائل فلا تنهر، صدق الله مولانا العظيم۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے، برکت ہو جائے گی۔ علاقے میں یہ بڑا جھگڑا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی جنازہ ہوتا ہے اہل سنت جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، جبکہ علماء دیوبند جنازے کے بعد دعا مانگنے سے منع کرتے ہیں۔ آج اس مسئلے کو ہم نے ثابت کرنا ہے، آپ حضرات نے سننا ہے، اور سننے کے بعد اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، فیصلہ فرمائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے دلیل ہوگی اللہ کے مقدس قرآن مجید سے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دلیل ہوگی صحابہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے عمل سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے۔ پہلا نمبر قرآن کا ہے، میں قرآن پڑھوں گا، میں رحمانی صاحب سے مطالبہ یہی کروں گا کہ آیت کا جواب آیت سے دینے کی کوشش کیجیے، حدیث کا نمبر بعد میں آئے گا، اس کے بعد اگر کتابوں پر چلنا ہوا تو کتابوں جو ہیں کتابیں انشاءاللہ ان کا نمبر تیسرے مرتبے پر آئے گا۔ اب اللہ کا قرآن سنیے، میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی سورہ والضحیٰ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر، حبیب پیارے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی کوئی سوالی آئے، تو میں بالکل لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، شاید آپ کچھ اور کہنا شروع کر دیں، حبیب پیارے ان سوالیوں کو جب بھی کوئی سوالی آئے، سوال کرنے والا آئے، مانگنے والا آئے، تو اس کو چھڑکنا نہیں ہے، اس کو تم نے منع نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ سوالی کو منع نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، اس پر فتویٰ تم نے نہیں لگانا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سے کوئی 2 آنے مانگنے آیا، اللہ کا حکم آ گیا، نہیں دے سکتے ہو مت دو، لیکن جھڑکو نہیں۔ کوئی 4 آنے مانگنے آیا، نہیں دے سکتے ہو نہ دو، لیکن اسے جھڑکے مت مارو۔ یہ تو تمہارے ہاں مانگنے والوں کے بارے اللہ کا ارشاد ہے، جو تم سے مانگے اس کو مت جھڑکو۔ رحمانی صاحب، اگر جنازے کے بعد ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کیوں جھڑکتے ہو؟ سوچو۔ اور اس کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں، رب خود تو کہے اے بندے جب تجھ سے کوئی مانگے تو اس کو جھڑکنا نہیں، تو رب اس سے مانگنے والے کو کیسے جھڑکے گا؟ آیت نمبر 1۔ اب دوسری آیت سنیے،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء۔ یہ تو بتاؤ مشرکو، تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا، تم نے بتوں کو اپنا الہ اور پروردگار مانا، مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے یہ معبود بہتر ہے یا وہ اللہ جو لاچار کی سنتا ہے فیکشف السوء، اور لاچار کی سن کر اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا لاچار کی سننے والا اللہ، جب بھی لاچار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اب ذرا دیکھو نا، بھائی ہو گیا بیمار تو بھائی اس کا چارہ کرتا ہے، بیٹا بیمار ہو گیا تو بیٹے کا باپ چارہ کرتا ہے، بہن بیمار ہو گئی تو بہن کا بھائی نے چارہ کیا۔ لیکن جب روح جسم سے نکل گئی، اب بندہ علاج سے لاچار ہو گیا، لاچار ہو کے اب وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے ارے جو بھی لاچار ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگے تو صحیح، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ارے یہ تو بتاؤ کہ لاچار کی سننے والا کون ہے جو کہ اس کی تکلیفوں کو دور کرے؟ ارے رحمانی صاحب، جنازے کے پہلے بھی مرنے والے کے عزیز و اقارب لاچار، جنازے کے بعد بھی مرنے والے کے عزیز و اقارب لاچار، اور جب لاچار رب کی بارگاہ میں دعا مانگے یا اللہ ہمارے اس بھائی کو بخش دے، بتاؤ اللہ کیسے قبول نہیں کرتا؟ یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ اب تیسری آیت بھی سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ ارے بندو، جنازہ پڑھنے والوں، جنازے کے بعد آنے والوں، اور جو بھی تم ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ارے بندے تو رب سے مانگ تو صحیح، رب سے بندے کی بخشش مانگ تو صحیح، تیرے مانگنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ہم نے پڑھا جنازہ، جنازے کے بعد مانگی دعا یا اللہ مرنے والے کے گناہ بخش دے، گناہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتا میری رحمت سے نا امید نہ ہو، شرط اتنی ہے انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ کے تو آؤ، اپنے رب کی طرف رجوع تو کر کے دکھاؤ، آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں۔ کتنی آیتیں ہو گئی جناب؟ چوتھی آیت بھی سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایمانداروں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اللہ ایمانداروں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اگر اللہ جنازے کے بعد دعا قبول نہ کرتا تو اللہ کہہ دیتا یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا بعد الجنازہ۔ ارے آگے پیچھے تو میں رب تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں لیکن جنازے کے بعد تمہاری دعائیں نہیں سنتا، اللہ یہ کہہ دیتا۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ اے میرے بندو، مجھ سے دعا تو مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، اور مجھ سے دعا تو مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو بندے دعا مانگتے وقت اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اور وہ جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے جو رب کی بارگاہ میں مانگنے سے اکڑتے ہیں۔ ارے اگر اللہ جنازے کے بعد دعا قبول نہیں کرتا تو اللہ کہہ دیتا ہے جب چاہو دعا مانگو، خبردار اگر تم نے جنازے کے بعد دعا مانگی تمہیں جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو تو صحیح، تمہاری دعا میں قبول کروں گا۔ ارے جو لوگ
الحمدللہ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، میرا اور بڑے سے اسد صاحب کا موضوع ہے نماز جنازے کے بعد دعا منگنا دفن تو پہلے. جڑی آیات پڑھی ہے دعوے کی وضاحت ہے وہ بعض دعا واسطے دعا بعد جنازہ واسطے لفظ کروں. جن ایسا پڑھیا نے یہاں کے جنازے کا لفظ ہوئے موجود اینا الفاظ قرآن مجید اگلا ٹنٹن کی لوڑ نہیں. نماز جنازے کا لفظ اس یہاں آیات صلاۃ الجنازہ ہوئے عربی صلاۃ ہی عربی نماز ہو صلاۃ الجنازہ ہوئے تو یہ چھتے سے میں آیا پہلے ٹرتے گیا اس کا ختم ہو گیا. نماز جنازے تو بعد دعا تھا محض دعا کا کوئی مشکل نہیں. آیت پر پڑھتے ہیں ام سائلہ بلا تنہر ام سائلہ بلا تنہر جو نماز جنازے کا لفظ ہے کوئی نہیں. اگر منگل والے کو نہ چھڑکو منگل دعا جنازہ تو بعد منگل والے کو نہ چھڑکو یہ لفظ ہے پہ تعلیم آ رہا. نماز جنازے تو بعد دعا منگل والے نہ چھڑکو اگر قرآن کا مانا ان نزدیک یہی ہے تو خدا یہاں مقابلے میں یہاں کو نہیں رکھے. اگر اتنے یہ لفظ ہے اتنے یہ لفظ بولی اتنے مطلب سائل کے واسطے ہے نماز جنازے کے واسطے نہیں کہ نماز جنازے تو بعد دعا وہ تو دعا میں مانگ لینا تو ہمیں بھی ہدایت کرے بھی ہدایت کرے باقی مسلمانوں کی ہدایت قائم رکھے. اس دعا کی گل نہیں گل ہو رہی نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے دعا منگنا سنت واجب فرض نہیں. اگر کس طرح ہے اگر جائز ہے ناجائز ہے یہ دعوے کی وضاحت تصا کرنے واسطے لفظ صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ یہ تو بعد پھر دعا کا لفظ ہوئے گا. اگر یہ نہیں تو یہاں کے اندر نماز جنازے تو بعد سلام پھر تو بعد دفن تو پہلے دعا منگن والے نہ چھڑکو. اگر یہ لفظ یہاں آیت چین تو میں وہی ہریا یہ پہلے کرنے سے جیتے. اگر یہ نہیں کہ قرآن کی تعریف خدا رہنے نہ کرو قرآن کی تشریح نہ کرو پیغمبر کے فرمان کو تو حدیث صحیح تو بخاری تو کر لو مسلم کو کر لو ترجیح تو کر لو یہ کھلوتا ہو گیا کہ یہ ذریعے آیت نماز جنازے کے بعد دعا منگن والے واسطے نازل ہوئی ہے تاکہ نہ ہریا تو سجتے. اگر بخاری نہیں مسلم کر لو مسلم نہیں ترجیح کر لو ابو داؤد کر لو ابن ماجہ کر لو نسائی کر لو تحاویت کر لو مشکات کر لو محترمہ مالک کر لو محترمہ محمد کر لو ابن ماجہ کر لو. اگر یہاں کتابیں موجود ہوئے قرآن میں لفظ موجود کوئی نہیں اس طریقے ہیر پھیر کر دو اتنے مطلق جو سائل نہ جھڑکو نہ انہوں جو ہے تاپا مارو نہ انہوں گرم پہ غلط یا سخت لفظ بولو. اس سے یہ لفظ نے اور یہ تشریح یہ نہیں کہ نماز جنازے تو بعد جڑا دعا منگے انہوں نہ چھڑکو. ایک بات امن یجیب المسترضع اذا دعا اگر اس آیت کے اندر بھی کہ جڑا بھی پریشان حال وہ میرے کو دعا منگے تو میں وہ قبول کرتا یہ جواب دینا اور یہ اگر لفظ نماز جنازے کا ہوئے تاکہ یہ جتے میں ہرے
اگر دعا بادل جنازہ میں لگو تاکہ یہ جتے نہر یا قرآن کی تعریف نہ کرو. اور اذا سالہ کا عبادی انی فإنی قریب اجیب و دعوت اذا دعان. اگر اذا شان نزول بھی نماز جنازے کے سلام پھرنے کو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا تو ہم تو پہلے ہیں. بخاری کو کر دو, مسلم کو کر دو, ابو داؤد کو کر دو, ترمذی کو کر دو, نسائی کو کر دو, تاکہ دوسرا جتے لایا پہلے کر دو. اگر ایسے کبھی نہیں تو قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. اگر ایسا شان نزول بھی یہی ہے تو یہی کا کٹو بخاری تو. اگر بخاری تو یہ بندہ مسلم سے کٹو, مسلم سے یہ بندہ ترمذی سے کٹو, ترمذی سے یہ بندہ ابو داؤد سے کٹو, ابن ماجہ سے کٹو, نسائی سے کٹو, سیاسی پہ جو کرتے ہو کہ جڑیاں جڑیاں دعائیاں مر دعائیاں آتا ہے مر دعائیں تو کوئی منکر نہیں گل دے ہوئی جڑی تساں تعین کی ہے تخصیص کی ہے کہ نماز جنازے تو بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کے اگر ایسے متعلق قرآن کے لفظ موجود ہے کہ نماز جنازے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگو تو دعا منگنا نہ چھڑکو. عربی تو سارے مقام کو آتی ہے یہ بھی بنا کر دے یہی لفظ قرآن کو کر دو. میں مر رہا ہوں تصا عالم دین ہو, تصا مولوی ہو, شاید سچے بھی ہو, کوئی نہیں کہ یار سالہ کا عبادی انی فإنی قریب یہ بھی شان نزول دے نہیں. امی مجیب اور مستقبل ارادہ یہ بھی شان نزول دے نہیں. تفسیر کر رہا ہے تاری بہت بڑی ہوگی. قرآن کی تفسیر قرآن قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تفسیر اگر قرآن میں بھی نہیں, قرآن کی تفسیر اگر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, پھر صحابہ علیہ بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت ہوگی. اور اس تو لفظ ایسے نہ آیات جڑیاں ایسا پڑھیا جائے تحریف نہ کرو. اور انہاں آیاتوں کے شان نزول آخر لکھے ہونے نے, تساں بھی پڑھے ہونے نے, تواڈے بھائی نے موٹر بھی تہاڈے پڑھائے ہونے نے, تواڈے اساتذہ کرام نے بھی تہاڈے پڑھائے ہونے نے, تے تساں پڑھ کے ہوتا میرا نبھائی بیٹھے ہو گے. انہاں کے شان نزول دسو مقام تو کر دیو. بخاری کو کر دیو تاوی چشمے مارا حسن دلوا شاد, تے یا مسلم کو کر دو تاوی چشمے مارا حسن دلوا شاد, یا ترمذی کو کر دو تاوی چشمے مارا حسن دلوا شاد, ابو داؤد کو کر دو تاوی چشمے مارا حسن دلوا شاد. ان ایک دو دے شان نزول کو کر دو. قرآن کی آیات کی قدر انہاں کا کام دے نماز جنازہ دا لفظ ہوے انہاں آیات ہے تے تہاڈا دعوی ثابت ہو گیا. لیکن نماز جنازے دا لفظ نہیں, نماز دعا دے پاس نہیں. بعض ہے دعا نماز جنازے تو بعد سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے انہاں دی جڑی عربی بن رہی ہے تساں مانو دیانت وہ بنا کے قرآن مجید دے ایک پارے جو چھوٹے ہدایت چا کر دیو. دنیا صورتیں جو لکھا پڑھو گے قرآن کی تحریر نہ کرو, قرآن کی تفسیر کر رہا ہے آپ نہ کرو. قرآن مجید کی آیات میں ہاتھ دے دو, قرآن مجید کی آیات میں یاد دے دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر فرمان تشریح موجود ہوگا. اگر قرآن کی آیت کی تشریح قرآن کی آیت معلوم نہیں ہوگی تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا فرمان نہ ہوگا. ایک سے لکھا ہوئے کہ جب قرآن کی آیت پڑھی جائے جب قرآن کی آیت دیکھی نماز جنازے کا لفظ لکھے ہوئے اور بعد نماز جنازے میں سلام پھرنے ہاتھ اٹھا کے دعا منگن کے لفظ موجود ہو تو ہوں چاہ کر دو اگے جان کی لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ پہلے کرنے کی مسئلہ ملا بڑا سوگت ہو چڑیا ہے خدا کر اتنے مک جائے یہ پتا لگ جاتا ہاں بہت یار سودا مدان بھائی رفانے کے برابر ایسی کو گل نہیں. قرآن مجید کی آیات جڑی پڑھو اور جو دعویٰ کیتا ہے انہیں لفظوں کو کٹو. دوسرا راہ جو ہے لفظ کٹن کی وہ راہ یہ مطابقت کوئی نہیں. نہ یہ شان حضور ان آیات کو جناب کا جڑیاں آیات پڑھیاں نے انہوں کا شان حضور اگر یہی ہے اپنی امانت بیان کا بخاری کو کر دو. یہ مسئلہ مکیا اگلے مسئلے سے ڈھونڈے بخاری پہلے کبھی مسلم تو کر دو وہ تو کر دو مسلم مکیا اگلے سے تو پینے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. میرے دوستوں بزرگوں, ابھی تو میں نے پہلی تقریر کی ہے اور آپ کو اتنا یاد نہیں رہا کہ میں نے آیتیں کون کون سی پڑھی ہیں. آپ نے یہ بھی شروع کر دیجیے مولوی سعید صاحب مجھے اجیب و دعوت الداع اذا دعان کا شان نزول بتائیں. رحمانی صاحب ابھی تو یہ آیت میں نے پڑھی نہیں, ابھی تو پڑھوں گا انشاءاللہ چانن ہوئے گا انشاءاللہ. سنو دوسرا, رحمانی صاحب نے میری پیش کردہ آیات پر میرے استدلال پر جرا کرنے کی کوشش کی. کہا قرآن میں یہ تو آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑکو, یہ کہاں آیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والے کو مت جھڑکو, یہ کہاں آیا ہے؟
اتنا تو آیا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، لاچار کی کون سنتا ہے، یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن یہ کہاں آیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جو مانگنے والا ہے وہ لاچار ہے اس کی اللہ سن، یہ کہاں آیا ہے، یہ کہاں آیا ہے؟ رحمانی صاحب آپ نے یہ کہا، اب سن لیجئے، بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے یا نہیں؟ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے یا نہیں؟ میں نے یہ کہا تھا ارے تم سے کوئی اللہ دعا نہیں مانگے، تم سے تو روپیہ 2 روپیہ مانگے تو اللہ فرماتا ہے اس سائل کو مت چھڑکو، ارے جو پروردگار کا سائل ہو اس کو کیوں چھڑکتے ہو، اس پر کیوں فتوی لگاتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھا؟ ارے میاں جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، صحابہ کرام نے تمنا کی، اور سنو شان نزول رحمانی صاحب، شان نزول کرتے ہو، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، صحابہ کرام نے سوچا کاش ہمیں یہ پتا چل جاتا کہ اللہ کون سے وقت کی دعا سنتا ہے تو ہم اس دعا کو اس وقت دعا مانگا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، اے پیارے حبیب جب تجھ سے میرے بندے سوال کرے کہ خدا کہاں ہے تو میرے بندوں کو کہہ دو خدا دور نہیں، انی قریب، میں دور نہیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ارے جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کوئی جب بھی دعا مانگے دعا قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کوئی مانگے گا میں دعا مانگوں گا، جنازے کے بعد دعا مانگے اللہ قبول کرے گا، ارے جب بھی کوئی دعا مانگے اللہ قبول کرے گا۔ رحمانی صاحب قرآن کی آیت تو بتاؤ کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ بھائی آگے پیچھے دعا قبول کروں گا، جنازے کے بعد دعا قبول نہیں کروں گا، بتائیے تو صحیح۔ رحمانی صاحب ذرا قرآن تو پڑھ دیجیے، مجھے کہتے ہیں رحمانی صاحب کہ تو تحریف کرتا ہے قرآن کی، قرآن میں سے نکال۔ رحمانی صاحب آپ نے مجھے بتانا ہے اللہ فرماتا ہے سائل کو مت جھڑکو، تو بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں لاچار کی سنتا ہوں، تو بتاؤ مجھے رحمانی صاحب جب جنازہ ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھنے والے لاچار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لاچارو میری رحمت سے نا امید نہ ہو اور مجھ سے مانگو تو صحیح میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اس لیے مانگتے ہیں کہ مولا ہم لاچار، مولا ہم سوالی تیری بارگاہ میں آ گئے۔ رحمانی صاحب کی اصل میں یہ پرانی عادت ہے، ابھی لفظ نہیں ہے، لفظ دکھاؤ، سائل کا لفظ تو مانتا ہوں، ہاں جنازہ کا لفظ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جب ہم انہیں کہتے ہیں رحمانی صاحب درود و سلام پڑھو، کیونکہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صاحب یہ کہتے ہو نہیں آمنو کو کہا ہے رحمانی کو تو کہا نہیں، رحمانی کا نام دکھاؤ۔ ارے میاں جب سائل میں تم ہو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، بھراؤ، عزیزوں، بات جس طرح اصول مولوی سید اسد صاحب نے آخیا کہ یہ آیت میں پڑھی گئی یا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پوری آیت بشا کرنا پڑی ہوئے گی۔ باقی یہ میرے حق پہنچتا ہے کہ میں اگر پڑھن کا مجاز ہوں ادھر آدھے کوئی پڑھو تو ادھر نے دعوے کی وجاہت کرو کیونکہ میں شان نزول کا تو پوچھ سکوں۔ باقی آیات کی جڑی پڑھی جانا میں نے پوچھا شان نزول اس سے مقام سے بخا دو۔ اگر ان آیات بینات کے اندر نماز جنازے کا لفظ جڑا تواڈے نزدیک بنتا ہے یہاں موجود ہے
تو گل مکتی گئی تو اسی بھی گل اسی وقت کر کے آخنا سی یہ نماز جنازے دے سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے دے دعا دے لفظ قرآن موجود ہے فلانا پارا ہے فلانی صورت ہے اور میرے کو قرآن جی بھیج دوں میں مان لوں اور قرآن تھوڑے کو ہے نظر میں دعا ہے جی نہیں تو مطلق دعا کی گل نہیں ہوئی سی تو ادھر آخر نے اگر آخر یا جو حضرت جی آمن صلو علیہ وسلم و تسلیما ایماندارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام بھیجو جا کے یہ آخر رحمانی صاحب میرا نام نہیں تو میرا نام قرآن مجید پڑھ دو ہالے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا تو شاید وہی نہ تو ہوتی تو کیتا ہوتا تو سامنے میں وہی دا ہوں دا نظام ہوں منقطع سمجھنا پیغمبر تو بعد کسی سے وہی نازل نہیں ہوئی میرا عقیدہ ہے تھوڑا عقیدہ شاید یہ ہوئے گا اس واسطے اپنے مطالعے سے بیان کر لینا گل یہ کہ جڑا دعویٰ فرمایا جائے اس دعوے کے مطابق کہ نماز جنازے تو بعد سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے یا ویسے بغیر ہاتھ اٹھایا دعا منگنا جائز ہے یہ لفظ عربی کے جڑے پڑھنے تو نہیں آتے انہیں شاہ صاحب تو پوچھ لو کہ وہ مطابق جڑا پڑھ کے انہوں جڑا قرآن مجید تو پڑھ دے امر سائل بلا کر ہاتھ اگر وہ بھی سائل نہیں ہوتا جب نماز جنازے کے اندر دعا پہ منگنا کا جواب تو انہوں کو چھڑک دو یہ سائل تے نزدیک شاید یہ ہوتا ہے یہ تفصیل پہلے تو موقع آنے ہیں کہ یہ سائل نماز جنازے تو بعد آنا دعا کا سائل ہے یا اور سائل یہ بھی مجھے تاری نیت آ پتا چل گیا بھانا پھٹ گیا کہ امت سائل بلا کر ہاتھ یہ شان نزول یہ ہے کہ نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے دعا منگن والا سائل ہوں کہ انہوں نے چھڑکیا کرو اگر یہ قرآن چلے کٹ بخاری ہے چلے کٹو اسے کتاب تو سیل تو کر دو کہ پیچھے نہیں نکلتا ہوں کر لو یہ صرف اپنی رجسٹر سے کافی سے پڑھ کے نہ کرنا قرآن مجید تو کر دو یا بخاری تو کر دو اگر قرآن مجید چو نہیں کرتا بخاری چو نہیں کرتا مسلم چو نہیں کرتا مینو بار بار کیوں نے شان نزول پوچھ رہے ہیں وہ جی وہ دعوت ادا ہے جہاں آن کہ قرآن نہیں پڑھے چلو تو یہی مان لو ایک جگہ پہ آتے وہی دعا مانگتا ہے کہ دعا منگنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مطالعے کہتے تھے شاید میں مان لیتا پر خدا واسطے تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو پتہ نہیں لگا بھی کہ آپ بیٹھے ہو قبول کرنے کی بجائے منگن کا لفظ کیا کر اس ہونا کہ سانوں بعد پرتا کے سن لینا پھر تصا فرمانا ہے کہ نہیں یہ لفظ میں نہیں آتے پھر تمہیں ہمیں پتہ لگ جائے گا لفظ سب کا لسانی نہ تو فرما گیا گل یہ ہو رہی ہے کہ نماز جنازے تو بعد سلام پھر جان تو بعد دفن تو پہلے ہاتھ اٹھا کے یا بغیر ہاتھ اٹھایا قرآن مجید تو تصا فرما رہے ہو ثابت ہے جو ایک آیت ہوتے کٹو نماز جنازہ کا لفظ موجود ہو گل نماز جنازے تو بعد کی ہوئی دفن تو پہلے بھی ہوئی ہے یا دفن تو پہلے طرف یہ آیات کر دو یا نماز جنازے کے بعد کا لفظ اس قرآن مجید کی آیات بھی جنازی تو یہاں مقام تو کر دو یہ مقامات یہ نہیں کہ مطلق دعا نماز جنازہ نہ کھو نماز جنازے کے بعد والی دعا سے دفن تو پہلے والی دعا نہ کھو یہ آپ جاتی نہ کرو قرآن مجید کی یہ آیات کا شان نزول آپ چلتا بیان کرو یہ تاری رائے تفسیر کا رائے کہ ایک سائل اس کو نہ چھڑکو کہ نماز جنازے تو بعد جڑا دعا منگنا ہونا ہے نزدیک یہ نزدیک کیا ہوتا ہے رحمانی صاحب اس طرح کی باتیں نہیں کرتے میں نے پہلے کہا رحمانی صاحب مذاق کرنا آسان تانے دینا آسان رب کے قرآن کا جواب دینا خدا کی قسم کائنات میں کوئی مائی کلام پیدا نہیں ہوا ہے میں نے پوچھا تھا بتاؤ جنازے کے بعد دفن سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا سائل ہے یا نہیں تو آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا مجھے شان نزول دکھاؤ مجھے کہو مجھے آپ نے یہ فرمایا کہ جناب یہ کو حوالہ دکھاؤ جنازے کے بعد دعا کا لفظ دکھاؤ حضرت صاحب قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن ہے آپ پوچھوں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا یہ سائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اذا سألک جب تجھ سے کوئی سوال کرے
اور سوال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سائل۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے جب بھی کوئی سائل آئے مجھ سے دعا مانگے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے سائل دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن ہے نا۔ رحمانی صاحب اس کا جواب دیجئے، آپ کے ذمہ قرض امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس کا جواب آپ کے ذمہ لازم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ مجھے بتاؤ اللہ نے کہا ہے کہ میں باقی اوقات میں تو دعا قبول کرتا ہوں لیکن جنازے کے بعد ماں بغورت آرام فرما ہوتی ہے اس لیے ہم دعا نہیں سنتے۔ یہ آپ دکھائیں نا۔ اللہ کی تو شان یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ اور اللہ کو تو نیند نہیں، اللہ کو تو اونگ نہیں، جب بھی مانگو گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تمہیں دے گا۔ اور آیت سنو رحمانی صاحب، میں انشاءاللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں پہلے نمبر پر قرآن کی آیتیں آئیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں آئیں گی، پھر صحابہ کرام کا انشاءاللہ العزیز عمل آئے گا۔ رحمانی صاحب مہربانی کر کے ایک آیت پڑھو تو صحیح کہ جناب جنازے کے بعد دعا مانگنا حرام ہے، پڑھ کے تو دکھاؤ۔ ارے سور کا گوشت کھانا حرام، قرآن میں صاف آ گیا، سور مت کھاؤ، صاف آ گیا سور حرام۔ ارے گدا کھانا حرام، کملی والے نے صاف فرما دیا کہ ہمار کھانا حرام ہے۔ جو جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں اس کا نام آ جاتا ہے۔ رحمانی صاحب ٹماٹر جائز ہے کھانے، ہاں مجھے ذرا قرآن میں دکھاؤ تو صحیح ٹماٹر کا لفظ آیا ہو، دکھاؤ تو صحیح، یہ عجیب آپ کی منطق ہے۔ ارے اس کے بعد بتائیے بھینس کا دودھ پینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، لیکن مجھے بتاؤ رحمانی صاحب قرآن میں بھینس کا لفظ ہو، حدیث میں بھینس کے دودھ کا لفظ ہو، بتاؤ تو صحیح۔ ارے ابھی تو میں بتاؤں گا کملی والے نے ہاتھ اٹھا کے جنازے کے بعد دعا مانگی، ابھی تو بتاؤں گا میں۔ ابھی ذرا قرآن کے نبوات کا جواب تو دیجیے، تخصیصات رحمانی صاحب بعد میں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور سنیے جہنم قیامت کا دن ہوگا، سنو قیامت کا دن ہوگا، جہنم سے کچھ لوگ بولیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا اخرجنا منها، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال، فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ اگر ہم پھر یہی کرتوت کریں تو ہم ظالم ہیں۔ یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور تو انہیں کیا فرما رہا ہے؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ فرماتا ہے اور دلیل ہو کے جلدی ٹائم ہو گیا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید رسول خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم محمد رسول الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، راؤ، عزیزوں، شکر ہے کہ مولوی سعید حسن صاحب بڑے اچھے پیرائے سوچتے ہیں پہ اپنے بقول اپنے گمان کہ میں جتنے تھوڑے جاؤں اتنے تصا اعتراض کرتے ہو تھوڑے تھوڑکیاں سے میں اعتراض نہیں کیا کہ جس طرح یہ انداز اختیار کرتے ہیں پہلے جس طرح میں کرنے لگ پیا کہ پھر کہنا کہ ہم تعظیم سے شرافت ہے تے ہوں سننے والے تعظیم سے شرافت نہیں پتا لگنا تھی، پھر آخنا تصا یہ کر نظام میرے تھے باقی تفصیل پھر رائے تصا کی جو نہیں کی تو میں آخیا بخاری چپٹ قرآن کے نظر چپٹ مطلب اگر آیات بینات ان سہارا لو کے آپ ہوئے کہ یہ اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نماز جنازے کی دعا بات آڑی رہی ہے۔ ربنا اخرجنا منها، اے جہنم تو رفع سانو کر دی، تو جہنم میں جو رکھا ہے وہ تو رکھا ہے نا پچھا کرا تو رکھا دے گا، میں تو دعا کرنا میرا رکھا چھڑے کوئی وہ جہنم دی دعا دی گل نہیں ہوئی کہ اتوں ربا سانو کٹی اتنے جا کے یا اتنے رہ کے
گل ہوئی نماز جنازے تو باقی سوال سلام پھرن تو بعد کفن تو پہلے یہ لفظ ثابت کر دیو. جب تم قرآن کو لفظ ثابت کرو گے میں نہیں ثابت کر دیا گا. جب ثبوت ہی نہیں ہے اظہار کرا میں کٹا تھوڑا تردید کر بھی کرا پر وجود کا پیش کر لو میں تردید کرا گا. دعویٰ پیش کر لو تردید کرو, مدعا پیش کرو تیوری منکر کا جواب لگو. جب مدعا آ کے اندر دعویٰ دوسرا ہو جو نفسی ثابت قرآن کی آیات کا کر نہیں سکتے تو دوسری آیات دعوا دیا جب دوسری آیات میں یاد کر کے سارا رہ رہے ہو اور اگر شان رسول بیان کر دیا تو تکلیف کیوں ہے آج کیوں محسوس ہوتی ہے تب تو میرے سے میں کر دوں نزدیک نزدیک میں سماج کر دو علاج کرا گیا اسے ادا کرا گا باقی وہ معیار ہے کسی نقالی کرنا تذکرہ کرنا دوسرے سے الزام دے رہا پھر اس طرح سے مدافع کرتے ہیں قرآن کی آیت کا جواب نہیں. قرآن کی آیت میں شان رسول نہیں کہ صحابہ کا تفسیر دلائل تعریف کر دے مینو کیا دیو تو اپنے آپ کا پتہ کوئی نہیں. اگر ہے بخاری کا حکم ہو کالی واسطے تم تعامل کر دو میں تعریف کر دیو. اگر مسلم میں ذکر کرو ترمذی میں ذکر کرو کسی ذکر کرو تو صحیح ہے. اگر نہیں تو ہن آپ نے وقت نہیں کہ ٹماٹر جڑے نے کھانے جائز نہیں. یہ نماز نال تو جی تیرا ٹماٹر ہے اور اس کے بعد دعا میں جڑی ہے جائز ٹماٹر دی ہے اور نصیب کا ماجی جڑی ہے ماجی کا دودھ پینا تے نماز جنازے تو بعد دعا میں ایک بنا پڑے ٹماٹر کھانا ایک بنا پڑے دسواں سمجھ آ گئی جنہیں نماز جنازے کا بعد کی دعا ہے جگہ بڑے ٹماٹر نے جنہیں نماز جنازے تو بعد ہے دعا ہے یہ نہ تھوڑے جی ماجی کا دودھ ہے ماجی کا دودھ بھی پی چھوڑو دعا بھی پی چھوڑو سب کو پی چھوڑو تو ان کو نہیں بات کرتا قرآن کو کہہ دو کہ قرآن مجید دے کھاتے چھوڑ نماز جنازے دے حضرت سے رام پھر تو بعد چلا دو اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مبنی ہے اور جائے تے صلاۃ الجنازہ سے لفظ کٹو اور صلاۃ الجنازہ میں دعا کٹو رب الجلال نال کٹو یہ لفظوں کو قرآن کو پہلے ثابت کر دو میں تھوڑی تردید کراں گا. اگر یہ نہیں کہ آیت کچھ پڑھ دیا تو تفسیر آپ نے بیان کر دو نہ پیغمبر نے تفسیر فرمائی ہے نہ صحابہ نے فرمائی ہے نہ اہل بیت نے فرمائی ہے نہ سونے اور دوسرا فرما سکتے ہو کہ نہ تھوڑے اجازت ہے شہید بیان کرو تب کا ہونا چھوڑے تب کا ثانیت چھوڑے تب کا سانچا چھوڑے چلو تب کا محدثین کو جب تب کا مفسرین کو نہیں کر دے تب کا محدثین کو کر دو تب کا مفسرین سے تب کا محدثین سے انہوں نے کہڑے سب کہنے تمہاری تفسیر علم کی دیجیے اور وہ تفسیر کر کے بخاری جو مسلم جو ابو داؤد جو ترمذی جو نسائی جو ابن ماجہ جو محترمہ مالک جو محترمہ محمد جو بھوگلا مال کا تفسیر بھی ہوئی ہے ہو گئی ہے قرآن کی آیات جڑی حدیث رسول قرآن کی آیات کی تفسیر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعین. رحمانی صاحب یہ آپ ہی کی ہمت ہے کہ قرآن کو کبھی تھوک کا مال کہہ دے کبھی پرچون کا مال کہہ دے. ہمارے لیے تو قرآن حجت ہے حجت ہے حجت ہے. رحمانی صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بتائیے قرآن نے تفسیر کی اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. بتائیے اذا کس لیے ہوتا ہے؟ کیا اذا عموم اوقات کے لیے نہیں ہوتا رحمانی صاحب؟ اور پھر آپ کہتے ہیں تو مطلق پیش کرتا ہے عمومات پیش کرتا ہے. کیا آپ نے پڑھا نہیں اصول میں المطلق تجری علی اطلاق کے ہی؟ یہ آپ نے پڑھا نہیں؟ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو مہربانی کر کے اپنے استادوں سے ایک بار اور پڑھ لیجئے. اور سنیے رحمانی صاحب اللہ فرماتا ہے کہ جہنم میں سے کچھ لوگ بولیں گے کہیں گے یا اللہ ہمیں نکال دے. تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اور ذلیل ہو کے جہنم میں پڑے رہو میرے ساتھ بات بھی نہ کرو. یا اللہ یہ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ جہنم سے نکال اور یا اللہ تو ان کو اتنے جلال سے دیکھ رہا ہے فرماتا ہے میرے ساتھ بات بھی نہ کرو. یا اللہ ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ فرمائے گا انہ کان فریق من عبادی. اللہ فرماتا میرے نیک بندوں کا ایک ٹولہ تھا یقولون ربنا وہ مجھ سے دعا مانگا کرتے تھے آمنا یا اللہ ہم ایمان لائے فاغفر لنا یا اللہ بخشش تو کر دے ورحمنا یا اللہ رحم کر دے وانت خیر الراحمین یا اللہ تو بڑا مہربان ہے. یا اللہ فرمائے گا
مجھ سے کچھ لوگ بخشش کی دعا مانگتے تھے لیکن فاتخذتموہم سخریا، اے دلیلو اللہ فرمائے گا تم نے ان کے مذاق اڑائے، حتی انسوکم ذکری، اب تم نے اتنا مذاق اڑایا اور مجھ سے دعا مانگنا ہی بھول گئے، اب میری یاد ہی تمہیں نہ رہی، فَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے تھے اور یہ دیکھو دعا مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، فتوے لگاتے تھے۔ یا اللہ جو دعا مانگنے سے روکتے تھے، بخشش کی دعا مانگنے سے روکتے تھے، یا اللہ نیل کر کے یا اللہ انہیں تو کہہ رہے میرے ساتھ بات نہ کرو، یا اللہ اور جن لوگوں نے دعائیں مانگی تھی ان کے فتووں پر صبر کیا تھا، یا اللہ ان کے بارے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، انہوں نے صبر کیا میں نے ان کو بدلہ یہ دیا کہ آج قیامت کا دن ہے، میں اعلان کرتا ہوں انہم ہم الفائزون، یہی کامیاب ہے اور دعا مانگنے والے کامیاب، بخشش کی دعا مانگنے والوں کا مذاق اڑانے والے اللہ فرماتا ہے جہنم میں رہیں گے۔ اور سنو اللہ کا قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ارے میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ سنو، دیوبندیوں کی تفسیر مواہب الرحمان پڑھتا ہوں، ترجمہ کس نے کیا؟ حضرت فرا نے لکھا، بہت مشہور قرآن کے مفسر حضرت مجاہد نے کہا کہ جب نماز سے فراغت ہو تو دعا میں کوشش کرے، اور دعا کے بعد نماز کے بعد دعا مانگ۔ ہاں سو بتاؤ مجھے جنازہ نماز ہے کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے، بے شک یہ تو اللہ کا آڈر ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اور نماز ہو جائے تو نماز کے بعد دعا میں کوشش کر، صرف حضرت مجاہد نہیں فرماتے، اٹھاؤ تفسیر در منصور، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذا فرغت من الصلاۃ فانصب فی الدعاء واسأل اللہ، ارے بندے جب تو نماز سے فارغ ہو جائے تو اللہ سے دعا مانگ۔ مجھے بتاؤ جنازہ نماز ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بڑا زور سمجھے تھے پہلے مجھے تھا تو تھوڑا دل کا ہے ہوں گے نہیں تھا۔ گل یہ ہے مولوی سید اسد صاحب نے یہ آیت پڑھی، جی اذا فرغت من صلاتک یا اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ، کوئی اصل کٹو جی تفسیر کا اگر کر کے غائب الرحمان کا، اور اگر دیوبندیاں دی یہ بھی لکھ دو، یہ بھی آج پتہ لگا کہ دیوبندیاں کی تفسیر غائب الرحمان ہے، قرآن ہی نہیں، یہ بھی آج پتہ لگا تھوڑی زبان مبارکہ تو یہ سب جگہ جہاں بولنا جہاں علماء دیوبند کو فارغ ہوئے یا علماء دیوبند کی ترسیم رہے ہیں انہیں چوک کے شاگرد شاگرد اس وجہ واسطے انہیں یہ تفسیر لکھی ہے کہ اگر یہ تھوڑے نزدیک موت پڑے اور قرآن کے مقابلے موت پڑے، قرآن کی تفسیر کہنے سے بخاری چو کوئی نہیں، پیغمبر کے فرمان چو کوئی نہیں، یہ انسان نماز جنازہ کا لفظ ہوئے غلط مکتی ہے، صرف نماز جنازہ نہیں۔ پہلے تو ہم ایسے لوگ آگے قرآن چو کٹو، آگے قرآن دیا قرآن سب کرا گا، کر دے کیا ہوئے گا، اور قرآن کی آیت کی بجائے موائل الرحمان کرنے کی قرآن ہو گیا، اور قرآن کی بجائے سب کی آیت ہے موائل الرحمان کو چیز ہے، ہمارے دیوبندی کو اور بھی ملو ہوا یا دیوبندیاں کوئی تو سائل بنا دے، باقی تھوڑے کوئی نہیں آیا ہے نا آیا کوئی جنازہ جنیاں بڑیاں کے شان نزول دسو نہیں تو میں انشاءاللہ ایک کٹا گا یہ نماز جنازہ تو بعد ہے یا مطلب فرض نماز میں بعد ہے، مطلب فرض نماز تو بعد ہے تو سجدے بھی کر دے رکوع بھی کر دو، نماز جنازے رکوع بھی کر دیا کرو، ایک بار سجدے بھی کر لیا کرو، نماز جنازے کے علاوہ دوسری نماز جس کا یاد بیٹھا نہیں پہ لیا کرو، جب بیٹھے ہو گیا میں نہیں پتا کیا کوئی کہتے تھے گھر چل گیا کوئی نہیں فرق پیدا، یہ نماز مطلب نماز ہو چیز ہے، نماز جنازہ ہو رہے گل نماز ہے جنازہ بھی ہو رہی، جڑے لفظ آخر ہے پہلے قرآن تو کر دو، پھر حدیث و مصطفیٰ تو کر دو، پھر تفسیروں تو کر دو، جب کو قرآن
قرآن کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں، پرانی تفسیر ہے گل مک گئی، یعنی قرآن کی آیات کافی لگیاں، حدیث متبادل کرنے لگیاں، تفسیر مبارک الرحمانی تو تمہیں ایک بندے کا کون لگے جو مفسر کا قرآن کی آیات نہیں، قرآن کی آیات کے سامنے تو نہیں بات کرتا دینا پڑتا ہے جگہ تو بھائی رکھنا کے ٹائم بات کرتا اگر تو بات کر دو بندے باہر دے تو گھڑی میں نہیں پائی گی کہاں نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ بخشش مانگے کوئی اللہ کا بتا یا مسئلہ ہے یا دعا مانگے تو ہم دعا قبول کر رہا ہے اس میں پہلے گل کر رہی ہے لکھیا دوسرا مطلب دعا نہیں دوسرا لکھا کہ دعا بادل جلالا سلام پھر تو بعد دفن تو پہلے لفظ کٹو پھر روزی تشریف قرآن کی آیاتوں کٹو پھر قرآن کی آیات پر جلدی حدیث مصطفیٰ تو کٹو حدیث مصطفیٰ تو نہیں کبھی ہمارے صحابہ تو کٹو جیسا فائدے کر کے تاڑے کو گولی کر دو خطری مجھے لگے چلے گئے پہلے کا اقرار سے کرو کہ قرآن کی آیت نہیں عملی طور سے اقرار کر دیکھو کہ قرآن کی آیت کوئی اور یقیناً کوئی قیامت تک نہیں کر سکتے کیونکہ نماز جنازے کا لفظ اس مقام میں قرآن سے نہیں اذا فرغت فانصب ہے اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ میں کوئی نہیں جاتے ہیں اندران کو بند نہ چڑھیا جائے اپنی طرف نہ مرنا مگر پتہ لگ جائے گا اذا فرغت فانصب ایسے جگہ کیا ہوئے اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ سے فانصب پھر گل ہوگی جھگڑا چکیا اگلا ٹرن توڑ لینے اگلا موضوع توڑ لینے اگر یہ اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ نہیں تو پھر یہ نماز جنازہ سے شک نہ کرو کہ جب مطلق ہے تو مطلق نے ہر دو آگے یہ تفصیل ایسی تعلیم میں کر دے ہو تفصیل کر کے خرید ایک قدم متاثر کرتے ہیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد رحمانی صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ معلوم ہوا اگر دیوبندی نہ لکھتے تمہیں علم کہاں سے آتا یہ تو آپ نے کہہ دیا چلو جو انہوں نے لکھا ہے وہی مان لو دیکھا نا تم کہتے ہو پتہ نہیں وہ کون ہے مفسر اب ذرا تفسیریں سنتے جاؤ آپ بڑا کہتے تھے شان نزول تو بتاؤ شان نزول بتاؤ کسی مفسر نے لکھا آپ سنتے جاؤ اور یہ کون تفسیر کر رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جنہوں نے براہ راست قرآن کی تفسیر نبی کریم سے پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں قال ابن عباس وقتادہ والضحاک ومقاتل والکلبی اذا فرغت من الصلاۃ المکتوبۃ جب تم فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ اور مطلق الصلاۃ جب مطلق نماز سے فارغ ہو جاؤ فانصب الی ربک بالدعاء تو پھر تم دعا کے لیے کوشش کرو۔ ارے مسلمانوں ذرا سنتے جانا تفسیر ابو سعود ہے ابو سعود حنفیوں کی موت میں تفسیر ہے اس میں لکھا فیضا فرغت من صلاۃک فاجتہد فی الدعاء جب تو اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا میں کوشش کر دیکھو تفسیر ابو سعود ہے اسی طرح تفسیر قرطبی ہے فیضا فرغت من صلاۃک فانصب اے فارغ فی الدعاء جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں کوشش کرو۔ ارے اب سنتے جانا جنازہ جنازہ جنازے کی بات کرتے ہو اب میں پوچھتا ہوں جنازے کا نام صلاۃ کس نے رکھا؟ بخاری شریف ہے کملی والے نے جنازے کو صلاۃ یہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ لیس فیہا رکوع ولا سجود اگرچہ اس میں رکوع نہیں اگرچہ اس میں سجود نہیں لیکن کرے کیا کملی والے نے جنازے کا نام صلاۃ رکھا تب جنازہ صلاۃ ہے اور قرآن کی تفسیر نبی کریم کے صحابی کرتے ہیں اذا فرغت من صلاتک جب تو اپنی صلاۃ سے فارغ ہو جائے فاجتہد فی الدعاء تو دعا میں کوشش کر۔ اب یہ اللہ کا شکر ہے ہم سنی لوگ صحابہ کے کہنے کے مطابق نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم ان کو روکتے ہو چاہ پی لو جنی دل کرتا ہے سنو ہاں اب آپ بولے ہیں جب آپ کے آدمی بولتے تو اس وقت بولے نہیں قرآن مجید کی 10 آیتیں پیش کی ہے رحمانی صاحب کو چاہیے کہ ان 10 آیتوں کا جواب دیں۔ اب نمبر آتا ہے کملی والے کی حدیثوں کا اب ذرا جگر تھام کے بیٹھو فقیر کی باری آئی ہے دیکھو صحیح سنو اور یہ حدیثیں میں فتاوی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ رہا ہوں کملی والے کی حدیثیں
تاکہ آپ کو ماننے میں تمل نہ ہو. آپ کے بابا جی لکھتے ہیں فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد پہلی صفحہ 148 صفحہ 149. سوال فرض نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت. سوال کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے طریقے صحیح ثابت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اس بات دعا کا قائل نہ ہو، انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ چوک کے دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں؟ سجنا انکار کرے وہ کون ہے؟ دیوبندیوں کا فتوا فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد پہلی صفحہ 149 کے اندر موجود ہے. الجواب فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور بعد دعا کے منہ پر ہاتھ پھیرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. منکر اس کا جاہل اور بے خبر ہے سنت سے. رحمانی صاحب سنو، اور تاریخ سنت ہو کر مورد ملامت و تان ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا قرأت فانصب وإذا ركعت فاركع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے شکر ہے گل مک گئی ہے، باقی جنہیں مرضی دل مارا ہے. غرض یہ بھی میں کیا کتاب و تفسیر بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اتوں آئے ان بجائے موائب الرحمان سے نہ بولتے اور فتاوا دارالعلوم دیوبند سے آئے. اتنے بھی سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، نماز جنازے کے بعد نہیں، سوال فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اللہ عمن کا سلام کسرا نہ پڑھ دے. نماز فرضوں تو بعد اصل بھی دعا پڑھ دیں. گل ہے نماز جنازے تو بعد، یہ نماز جنازے تو بعد دینی. دوسری بات ہے یہ لوگ ہو گیا قرآن کو دلیل نہیں، حدیث مصطفیٰ کو دلیل نہیں، اور حدیث تو بعد سارے صحابہ تو بھی یہ تھوڑے کو دلیل نہیں. ہوں تو کہو فتاوا دارالعلوم دیوبند سے وہ بھی اگر یہ قرآن کی تفسیر ہے بطور پڑھے تو یہ سمجھ سمجھ آ گئی. یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز جنازے تو بعد کی دعا، اگر یہ ہے نماز فرض تو بعد کی دعا، نماز جنازہ فرض کفایہ فرض نہیں چلا، یہ فرض تو بعد کی اور دعا ہے کہ فرض کفایہ کا مسئلہ ہو رہے. دوسری بات مسئلہ نماز جنازہ سے رم کر دو، نماز جنازے تو بعد کی دعا، سلام پھرن تو پہلے کی دعا، یا سلام پھرن تو بعد کی دعا، یا دفن تو پہلے کی دعا یا دفن تو بعد کی دعا، انہیں جو کوئی لوگ قرآن چو پڑھو آیات بینات چو نہیں نکلتا. چلو نہ لوگ آیات بینات چو کوئی نہیں، قرآن کی آیات چو کوئی نہیں. اور یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چو اور بھی میں تو حدیث بخاری تو پڑھ لیں گے، مسلم تو پڑھ لیں گے. حج تحید پھر دعا ادھر بھی اذا فرغت من صلاۃ کا ہے، اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ نہیں. گل مطلق صلاۃ ہی ہو رہے تے صلاۃ جنازہ ہو رہے. ان ایک دوسرے کے قیاس اپنی مرضی نال قیاس مال فارغ نہ کرو اور اپنی تفسیر پھر رائے نہ کرو. قرآن کی آیات تو پہلے دکھاؤ گے تو پھر کون دیا گا، یا اقرار کرو گے کہ قرآن کی آیات تو نہیں، پھر حدیث مصطفیٰ سے کون دیا گا، حدیث مصطفیٰ سے استعمال کرو گے کہ شاید انکار کرو گے تیرا چوری، پھر اگے کون دیا گا کہ حدیث مصطفیٰ کے بعد آثار صحابہ کیا ہوئے، پھر یہ کہنا پڑے گا قرآن کی آیات سے نہیں، احادیث مصطفیٰ سے نہیں، آثار صحابہ سے نہیں. پھر اپنی جگہ کامل سن جانا اذا فرغت من صلاۃ کا ہو رہے، اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ کے ہو رہے، اذا فرغت من صلاۃ الجنازہ کٹو، بخاری کو کٹو، مسلم کو کٹو جی سیاسی طے تو کر دو، سیاسی طے تو نہیں کر دے. اور سے جڑی تفسیر میں چکیا سکے یہ جو فج تحید پھر جو آئے بعد صلاۃ الجنازہ کے قبل دفن پھر جگہ ہے یہ رسمت کے شادی میں دکھا دو، میں نے دکھا دے شادی کو دکھا دو، میں اعتبار کر لوں گا، انہوں نے اعتبار کر لوں گا. میں تو زیادہ دکھا سکوں تو نہ خاص کرنا ہے اگر اپنے آپ دکھا دیں اپنے دکھا دے ماحول پڑے ہیں اور پتا لگا بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اردو کے فنکار بھی بات گئی اور اردو ایک چھوٹے کو ہے میں نے مانتے ہو ہے گل جی دعوت کا کیسا ہے اور دعوت قرآن بھی حیات تو کٹو. اگر قرآن بھی حیات ہو رہی کوئی تربی نے بنا کے پہلے حدیث مصطفیٰ تو کٹو. پہلے مطلب دعوت اشاروں نزی تعین تفسیر نہیں کرنا جب مطلب دعوت کا قرآن سے نکلیا، حدیث مصطفیٰ سے نکلیا، سارے صحابہ سے نکلیا اور ایک علماء جو بندر لگے گئے ہو
حدیث مصطفیٰ نہیں اور سارے صحابہ نہیں کہ پھر یہ اگر یہ نماز جنازے کے بعد ہی دعا دے فتوائے اور سلام پھرن تو بعد دفن تو پہلے بھی دعا دا کرے فتوائے تو جلدی جلدی اجرت کام خراب نہ ہو جائے اس میں نہ دے اگر نہیں تو جہاں فرق فال صاحب یہ نماز جنازے کا لفظ کوئی دعا کا لفظ کوئی اور اگر نہیں تو یہ کوئی دعویٰ اجازت سارا کا عبادی انی بھائی یہ کوئی دعا بادر جنازہ نہیں امی جدید اور حضرت کا ارادہ یہ کوئی دعا بادر جنازہ نہیں یہ آیات کے نماتے پر یہ دعا بادر جنازہ بھی نہیں نماز جڑیے دعا بادر جنازہ جڑیے نفل تو پہلے جڑیے میں روزہ ثبوت چاہے میرے دیو گے تو گل اگے کرنی ہے پہلے اور سب دعوے دے ثابت کر لو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. میرے دوستوں بزرگوں، میں نے آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کی 10 آیتیں ثابت کی. میں پوچھتا رہا بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے یا نہیں؟ بتاؤ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے یا نہیں؟ بتاؤ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی دعا مانگو گے میں دعا کو سنوں گا؟ جواب کوئی نہیں. رحمانی صاحب ادھر ادھر کی مارنے سے بات نہیں بنے گی. جنگل میں نہیں پڑ رہے، مولوی سعید اسد سے مناظرہ کر رہے ہو. ہاں اور سنتے جاؤ. پھر آپ نے کہا جی فتاوی دارالعلوم دم اٹھا لیا، اب میرے دانے میں کیا ہے؟ اب میرے دانے ختم ہو گئے. لو بھائی میرے دوستوں بزرگوں گل ختم ہے کرنا. تصا کھپا یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند چو جنازے تو بعد دفنوں پہلے کی گل کرو. لو جنازے تو بعد دفن تو پہلے کی گل فتاوی دارالعلوم دیوبند چو میں پیش کر دیتے ہیں. جی نہ ہوئے میرا مت مر دیو کہ جو بندیاں جو مدرسے کا فتوا ہوئے جنازے تو بعد سفروں پہلے دعا منگن کی کوئی ضرورت نہیں. تو میاں صاحب پھر منگو کیوں نہیں، روکتے کیوں جی؟ سنو، بعد نماز جنازہ قبل دفن، بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مسلموں کا ایصال کے لیے سورت فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ سوال سن لیا جائے. جواب فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ 435. اب جواب اس میں کچھ حرج نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا، درجہ بدرجہ چلنا. لیکن سنو ایک تھوڑی گلوں کا مطالبہ سی. جنازے تو بعد دعا کا لفظ بکھاؤ، دفن تو پہلے کا لفظ بکھاؤ. رحمانی صاحب اپنا ٹائم دیتا تینوں یا ایک ہو کہ یہ فتوا جڑے انہوں نے قرآن حدیث سے خلاف دیتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا رحمانی صاحب یہ بھی تصدیق کرو یا تردید. میں اپنا ٹائم تینوں دیتا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھراؤں، عزیزوں، ایک بار موقعی ہے قرآن تو دلیل نہیں، ایک بار بھی موقعی حدیث تو دلیل نہیں، ایک بار بھی موقعی تفسیر تو دلیل نہیں ہے. صاحب کو ہو گیا ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند اور وہ بھی جنازے کے بعد آج ان پڑھ بعد ہمیں امام جنازہ یا دوسرے کو دعا مختصر سے منگا لے کہ یہ حرج ہے، کہ یہ حرج نہیں. صحابہ ارادہ جائز ہے، گناہ نہیں. وہ بھی اپنی تحقیق کا پتہ لگتا تو کر کے حساب کری جائے. سوڑے قوم کی تھوڑی ہوئی سیکھی لیجیے. تو فتاوی دارالعلوم دیوبند معتبر ہے یا نہیں؟ اور بعد فتاوی دارالعلوم دیوبند اور کوئی بھی لکھا موجود ہے وہ بھی جو ہے ثابت کرنے لگ جانا تو ملنا پائے گا. اور ہونی پھر دسوں گا کہ جی کی کوئی حالات رہے کی کوئی تے متعلق فتوا ہے ایسے فتاوی دارالعلوم دیوبند ایسے کرو گے تو پریشان ہو گے. نہیں تو پھر آ میرے کو مسکار ہے. یہ حدیث کی کتاب ہے، مسکار حدیث کی کتاب ہے، مسکار حدیث کی کتاب ہے. یہ سوا 147 کا لکھنا موجود ہے. باب المشیر الجنازہ کا لکھنا موجود ہے. حاشیہ نمبر
آتے موجود ہے لا یدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنہ یشبع زیادہ فی صلاۃ الجنازہ لا یدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنہ یشبع زیادہ فی صلاۃ الجنازہ نماز جنازے تو بعد کہہ دے جنہیں نماز اندر یا نماز باہر اپنی طرفوں جاتے کرنا چاہتے اس واسطے جنہیں نماز جنازے کے اندر فرض کے بجائے فرض کے بعد اندر کوئی چیز ایسا ہے جی نماز عین فرض جہی ہے انہیں کوئی نہیں انہوں سے جنہیں جاتی کرو تو قیاس کرو وہ بھی نماز یہ بھی نہیں آتے یہ جگہ رکھو کرو نماز نماز یہ جگہ تصا سجدہ کرو تو کہڑا فرق پہنتا ہے وہ بھی نماز ہے یہ بھی نماز ہے سجدہ کرتے ہو یہ بھی کر لیا کرو وہ بھی نماز ہے یہ بھی نماز ہے وہ بھی جب تک یاد بھیجو یہ بہ لیا کرو باقی گل لا باشا ہی یہ جڑا ہے نا مباحن نہیں لا باشا ہی ہو رہے لا حرج ہو رہے یہ حرج نہیں گا تھوڑا حرج وال جماعت کا مسئلہ ہوئے گا آج سنت وال جماعت کا مسئلہ جڑا ہے نا وہ یہ موجود ہے جب نماز جنازہ کا سلام پھر جائے اس کو بعد پیغمبر کے فرمان کو پہلے کڈو سی یہ لفظ ہے اور یہ ہونا ثواب ہے جائز ہے اور جائز ہے تو ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جب جائز کا اگر ثواب کا کاج نہ ہوئے تو ہمیں جی کون ہوتا ہے حرج نہیں اگر میں کر دیا کچھ کپڑے تھوڑے جہاں پلیت ہو جان تو نماز جائز ہو جاتی ہے حرج نہیں تو اس کا مطلب ہے جائز ہے کر دیا کرو ہر گلے انہیں جو مرضی ہے کوئی ایسی بھی نجاست ہے حکامات ہوں گے لا باس رہی اور ایو جی چیزیں ہوئیں گی ماں جو کر ہم ہو ماں جو کر لام ہو کی بجائے ماں نہ جو کر نام ہوگا جو حکم ہے اور بول فراز کے اندر کی فرق ہے کہ یہ مسئلہ لا باسا بھی کئی شہ ہوتی ہے ایسے جنا الجا کہ لا حج کوئی نہیں گل ہے حج بھی پہلے ثبوت پیش کرو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله العظيم رحمانی صاحب میں نے ان دیوبندی حضرات کو جو شور مچا رہے تھے نہیں جی باپ جنازے کا لفظ دکھاؤ باپ جنازے کا لفظ دکھاؤ صرف ان کے لیے دکھایا تھا تاکہ شور ختم ہو جائے رحمانی صاحب میں نے کہا تھا اس کا جواب دیجئے سوال یہ ہے بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مسلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں پوچھا جا رہا ہے دیوبندیاں دے مفتی صاحب کو کہ شرع کی کہندی ہے شرع نہ ہے اللہ دے قرآن دا نبی دے فرمان دا صحابہ دے تعامل دا اے نہ شرع ہے پوچھا گیا دسو جناب رب دا قرآن کی کہہ رہی ہے نبی دا فرمان کی کہہ رہی ہے صحابہ کی کہہ رہے ہیں جواب اس میں کچھ حرج نہیں رحمانی صاحب کہ تسی متفق ہو تو بسم اللہ کر کے دستخط کر کے بھیجو کہ دفن جنازہ کے بعد دفن سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں جھگڑا مک گیا رحمانی صاحب کا جواب دو اگلیاں گلاں بعد جواب دینا پہلے باقی گلاں بعد مناظرے کے اصول کا تمہیں پتا ہونا چاہیے نہ میں اپنا ٹائم رحمانی صاحب کو دیتا جواب دو نہ میں نہیں کرتا میں اپنا ٹائم دیتا میری اکثر کا جواب دو جواب دینا نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں گل بڑی سید صاحب بڑی سدھو طے کرتے ہیں میں ہوں یہی کہنا جو کہ تمہارا میں پوچھا دے بندہ وہی ہوتا ہے جیسے اپنے دانے موقع ہوں لڑائی کا نہ ہو گاڑی پہ وہی ہوتا ہے دوسرے چڑھان آتے جی اپنے دانے موقع ہوتا ہے کوئی فساد ہو گئے دانے کرم دینا تو بڑی بات باقی رہی آگے کا حرج نہیں میں کا حرج نہیں یہ بجائے میں آخر سنت ہے جانی تو آپ جائز ہوں آخر کہ حرج نہیں میں کئی کام دس دینا بھی حرج نہیں ہوگا نہ کر لیا جی بالکل حرج نہ ہوئے گا حرج نہیں کرے گا
پھر برا نہ بنا حج نہیں کی اصطلاح کیجیے. گل یہ ہو رہی ہے وہ مقابلے سے عمل کے مقابلے سے اگر نہیں آ جائے تو کہڑا قابل قبول ہوتا ہے. محرم اور ربیع کے مقابلے سے آ جائے تو وہ قابل عمل سے قابل ترجیح ہوتا ہے. یہ اصول بھی پڑھ لیا کرنا تھا جی نہیں تو پڑھے تو ہوں پڑھ لینا اگوں کی اللہ کے فضل کرو راتوں تو پھر دے چھڑتے دیکھتے باقاعدہ موجود ہے لا یدور لل میت بعد صلاۃ الجنازہ لانه ششر زیادہ فی صلاۃ الجنازہ نماز جنازہ کے متعلق لفظ صراحتاً موجود نے کہ نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دعا منگنا دفن تو پہلے قسم دعا نہ منگو یہ نجائز ہے جنہیں سجدہ زیادتی کرنا نجائز ہے رکوع زیادتی کرنا نجائز ہے اور آپ کرنا زیادتی کرنا نجائز ہے نجائز ہے زیادہ تھا جنازہ دے تو جی کوئی حرج نہ ہوئے گا نماز جنازے کا کوئی حقوق کر لیا جائے رب سے مک نہیں ہوئے گل حرج نہیں گل سنت دیے گل یا واجب دیے یا فرض دیے یا مباح جائز دیے جائز ہو رہے جائز کی عربی مباح اور اگر اس کو علاوہ چلو گے سنت رکھاؤ گے سنت نہیں اگر واجب رکھاؤ گے واجب نہیں اگر فرض بھی کھاؤ گے نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب نہ مباح اور مباح بھی نکلیا اور حرج نکل آیا ہے گل حرج بھی نہیں میرا دعویٰ لکھے جائے پہلے وہ لفظ کٹو گے بعد ہی جب چل جاؤں گا کہ پہلے منو باقی قرآن کوئی نہیں یہ تسلیم کر بیٹھے ہو حدیث مصطفیٰ کوئی نہیں یہ تسلیم کر بیٹھے ہو تو فارسین محدثین کوئی نہیں مرسلین کوئی نہیں طبقہ ہونا کوئی نہیں طبقہ ثانیت کوئی نہیں طبقہ سالسہ کوئی نہیں طبقہ محدثین کوئی نہیں تو بتاوا دارالعلوم دیوبند کے لیے حرج نہیں حرج نہیں جائز ہے نہیں سنت ہے نہیں ثواب ہے نہیں فرض ہے نہیں واجب ہے نہیں حرج نہیں حرج نہیں وہ چیز ہوں کہ سنت ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے یا فرض ہے پہلے یہ کر لو تھوڑا وہ بھی کنڈا نکل گیا کہ حرج نہیں حرج اور جماعت بن جاؤ کری جاؤ اس کے ساتھ سنت اور سنت رکھ دیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی کی نماز جنازہ پڑھیے آپ پڑھی لیں آپ پڑھائی لیں جیسے شامل ہوئے ہیں وہ تو بعد نماز جنازے سلام پھرا تو بعد دفن تو پہلے اس سے صحابی کی نماز جنازہ تو کہنا لفظہ نال بعد دعا منگی نے اور لفظ ذرا ایسے جو کر لو ابن ماجہ کا قابل جنازہ لکھا ہوئے گا اسے کر لو صحابہ دعائیں اگر میت لکھا ہوئے گا اسے تو کر لو بخاری جو کر لو مسلم تو کر لو ترمذی تو کر دو انہیں جو کر لو دیا ہو گیا انہیں جو نہیں نکلتا تو پڑے پڑے کیوں رکھ دو پڑے پڑے آپ کا کام دو گل کرتے انسان دیں گے ہاں جی یہ تو بڑی دیر کی گل ہے میں تو کرتا تو شاید تو ہوں ناراض ہو جاتے ہونی ٹیبل بٹے جاتے پر میں بھی کرنا نہیں دینا گھبراؤ میں تھوڑی رمت سمجھ گیا انہیں 2 مسئلے تو تھوڑے دانے مکے اس واسطے پہلے ادھر چوئے کہ تاکہ ادھر کھلانا تو چلو روزہ میں چلے گمراہ کر کے تل جائیں گے وہیں بات پیچھا لے کے یہ تھوڑا وسیلہ کار ہو کر سکتے ہو کیونکہ تھوڑا اپنا پیشہ ہوا یہ جگہ مداخلت نہیں کرنا گل ہے جہاں دعوی کیتا جائے اس دعوے میں لفظ قرآن چو پہلے ثابت کرو پھر اس دعوے کی تشریح ہوئے گی جب دعوے میں لفظی قرآن چو نکل دے جب دعوے کی تشریح کی نہ کرو گے قرآن چو نکلیا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخاری تو کٹو اذا فرغت من صلاۃ کا سی اذا فرغت من صلاۃ جنازہ نہیں آیا جو تو نہیں نکلے تو ہم دوسرے پاسے دوڑ گئے ہو یہ سمجھ آ گئی آپ اقرار کر بیٹھے ہو کہ اس تو نہیں البتہ فتاوا دارالعلوم دیوبند کو کڈیا وہ حرج کوئی سنت ہے نہیں فرض ہے نہیں واجب ہے نہیں مباح ہے نہیں ثواب ہے نہیں میں نے یہ دس رہا تعریف کر کرو مباح آپ کو اکیلے آپ کو تعریف کرنی پائے گی شان نزول تری جو دسیا جو نہ آنا جہاں اپنی پڑھیاں جا وہ بھی ترجیح کر سکتے جہاں میں ایسا پڑھیاں وہ بھی ترجیح نہیں بیان کر سکتے یہ بھی کرو بیان کرو گے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتوں لبو گے جو ہوئے گا نہ تو لبو گے کتنے سونے ہو یہ لبو گے جو ملے گی جو ملے گی نہیں تو لب کے دکھاؤ گے کتوں البتہ فلانے یہ لکھا ہے حرج کوئی نہیں مباح کرن کا سوال ہوتا ہے یا نہیں نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں مباح کی تعریف کی ہے کہ بات کرو نہ کرتی وسیلے کی بات کرو وہ نہیں جب پڑھی مباح کی تعریف پوچھی وہ نہیں پڑھی جب گانے رسول پوچھا جہاں پڑھیا تو وہ نہیں دسیاں جہاں میں پڑھیا وہ شان
نظام یہ دسیا اور دوسرے پاسے کرو نہ قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے نہ تفاسیر ہوندیاں نہ حدیث ہوندیاں تے دونوں پہ دوسرے پاسے بھی سنت بھی کوئی فرضی کوئی واجب بھی کوئی ربا بھی کوئی تو پہلے رکھنا نماز جنازہ تو بعد قوم حج نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بھی ٹائم کیپر صاحب ذرا خیال رکھیں. رحمانی صاحب مناظرے کے اصول کے مطابق جب کوئی مناظر دوسرے مناظر کو ٹائم دے دے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے اس نے ٹائم دیا ہے اسی کا جواب دے. لیکن آپ نے اس کا جواب تو بس ادھر ادھر ٹرہایا. اب سن لو دیوبندیوں, آج رحمانی صاحب نے بھی مان لیا اور فتاوی دارالعلوم دیوبند نے لکھ دیا کہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے. آج کے بعد تم لوگوں نے جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں پر فتوا نہیں لگانا. یہ سن لو کہ آج رحمانی صاحب مان گئے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا میں حرج نہیں, اور جس میں حرج نہیں اس پر فتوا لگانے والا کون ہوتا ہے؟ اب ذرا سنو رحمانی صاحب, یہ ہے میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ. میں حدیث میں سے پڑھوں گا, حاشیے نہیں پڑھوں گا. مشکات کی حاشیے میں لکھا ہے, دیکھو نبی کریم نے فرمایا ہو جنازے کے بعد دعا نہ مانگو, صحابہ نے کہا ہو جنازے کے بعد دعا نہ مانگو, اور اپنے حاشیے نکال لاتی ہو. مشکات کا حاشیہ تم لوگوں کا لکھا ہوا ہے, سہارنپوری کا ان کا حاشیہ لکھا ہے, ہم پر الزام لگاتے ہو. اب سنو حدیث, حضور کے صحابہ کیا کرتے تھے. سنو, باب مدینہ علم, مولا کائنات, شاہ مردہ, شیر یکتا, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں قال صلیت مع علی علی یزید بن المقصف فکبر علیہ اربعا ثم مشى حتى اتاه فقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله. حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں میں نے علی مرتضیٰ کے ساتھ جنازہ پڑھا. کس کا جنازہ پڑھا؟ یزید بن مقفف کا جنازہ پڑھا. انہوں نے 4 تکبیریں پڑھی. 4 تکبیریں پڑھنے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد چل پڑے. چلنے کے بعد میت کے قریب آئے اور میت کے قریب آ کے انہوں نے دعا مانگی, یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے, تیرے بندے کا بیٹا ہے, تیری بارگاہ میں آج آیا ہے, مولا اس کے گناہ معاف کر دے. جنازے کے بعد چلنے کے بعد چل کر میت کے قریب آئے اور وہاں آ کے آپ نے دعا مانگی. اور سنو, حاشیے پڑھنا اور بات ہے, نبی کریم کا فرمان بتانا اور بات ہے. اور سنو, یہ ہے میرے ہاتھ میں مظاہر حق, مشکات شریف کا ترجمہ, یہ بھی تم دیوبندی مولویوں کا ترجمہ کیا ہوا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے, ان کا نام تھا حضرت طلحہ بن برا. مشکات شریف کا ترجمہ مظاہر حق جلد 5 انہوں نے شرح بھی لکھی ہے, حالات لکھے انہوں نے, جلد 5 ہے, صفحہ 311 ہے. اس میں لکھا ہے حضور کے ایک صحابی تھے طلحہ بن برا, انصاری تھے. حضور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے, یہ کملی والے سے لپٹ جاتے تھے. عرض کرتے تھے آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, آقا مجھے آپ جو حکم دیں گے میں کروں گا. حضور نے حکم دیا, اچھا جا تیرا باپ کافر ہے, جا کے قتل کر کے آ. انہوں نے تلوار نکال لی, باپ کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے. حضور نے فرمایا آ جا, میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, تیرا باپ اگر کہ کافر ہے میں اس کو تیرے ہاتھوں قتل نہیں کروانا چاہتا. یہی طلحہ بن برا جب یہ بیمار ہو گئے, مرض الموت لاحق ہو گیا, تو انہوں نے وصیت کی, دیکھو میرا جنازہ اگر رات کو ہو تو کملی والے کو نہ بتانا, کیونکہ یہودیوں اور حشرات الارض کا خطرہ ہے, کہیں میرے آقا کو ایذا نہ پہنچا دے. وہ انتقال کر گئے, صحابہ نے راتوں رات دفن کر دیا. صبح کو کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر چل کر گئے اور قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کروائی, اے خدا طلحہ سے اس حال میں ملاقات کر پسینہ پوچھو. اے خدا طلحہ سے اس حال میں ملاقات کر کہ تو ان کو دیکھ کر مسکرائے اور وہ تجھ کو دیکھ کر ہنسے. کملی والے نے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. شادی کون ہے؟ حضرت طلحہ بن برا. ارے کملی والے نے ایک بار دعا مانگی اور مانا سر اٹھا بخاری شریف
بخاری نکالو، بخاری نکالو، بخاری شریف اٹھاؤ. ہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولوی شہید اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ نماز جنازے تو بعد دعا منگنا چاہیے نہیں. یا اگوں بھی جو بندیاں آ کر دینا کہ ہر جگہ کام اگر بریلوی کر لیں، کہ ہر جگہ کام اگر بریلوی کر لیں، سنت والا نہیں، جہد والا نہیں، مباح والا نہیں، فرض والا نہیں، ثواب والا نہیں، ہر جگہ کام اگر کر لیں اس کے جو بندی آزاد ہے منع نہ کریں. یہ لوگ فرمایا ہے بالکل کو مسلم ہو گئے. ہر جگہ کام سارے صاحب لوگ بڑی نکال کرے گا. ہوں مسئلہ آ گیا کہ آیا نماز جنازہ تو بعد ہوں وہ بھی گل کری ہوں قبر پہ آ گئے، ہوں قبر پہ آ گئے. دفن تو بعد ہے کہ دفن تو پہلے خبر دفن ہوتا بتا دفن تو بعد یا دفن تو پہلے سارے لفظ کی نے پہلے بھی وضاحت کرو. سلام تو بعد دفن تو پہلے اور سیابی دفن ہوا یا حدیث کٹی یا وہ کبھی دفن تو بعد کا مسئلہ ہے گا تو اپنی تبدیل ہو گئی. نماز جنازے کا سلام پھران تو بعد جس ویلے مردے کو دفن کر لیا جاتا ہے، مردے کو دفن کر لیا جاتا ہے، قبر دی مٹی پوری کر لی جاتی ہے، ادو اصا بھی دعا مانگنے ہیں، ادو اصا بھی دعا مانگنے ہیں. رولا ہوتا نہیں. پیغمبر کے فرمان کو گل نکل آئی کہ نماز جنازے تو بعد جہی دعا اصل ہے وہ صرف قبر پہ ہے. بھاوے کسی کا جنازہ پڑھیا تو بھاوے نہیں پڑھیا. گل میں آخیا سی کہ نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے آپ پڑھیا ہوئے دفن کرنے تو پہلے اور اس کو بعد وہ دعا منگی ہوئے اور لفظ نہیں نکلے. البتہ دوسرے لفظ کر لینے یہ دعا وزیرہ ہے طریقہ کار ہے پاوا کچھ تو دلیل کچھ. دوسری بات یہ کہنے سب ہے کہ یہ جناب جو بندیاں سہارنپور کا لکھا ہے مرکات شرح مشکات چک لو وہ دکھا دینا لا جادو دل بھیا دے 12 صلاۃ جنازہ دے قبل اپنے لینڈو نسبت زیادہ تفیع صلاۃ جنازہ دے مرکات شرح مشکات یہ ملا علی قاری دی ہے یا دیوبندیاں دی ہے یہ تیرے بابے دی نہیں میرے تے کجا ہونی ہے. یہ تے حنفیاں دے آ حنفیاں دے جے حنفی تو ہے تے پھر گل من لے تے جے غیر حنفی ہے شافعی ہے مالکی حنبلی ہے یا سنی نہیں تے حنفی نہیں تے پھر گل ہو رہی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ ہے مرکات کے اندر میں لکھ رہے ہیں وہ مشکات کی شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے. مرکات کے لفظ موجود ہیں لا یقول للبیت بعد صلاۃ الجنازہ دے لانه لشبہ زیادہ تھا فی صلاۃ الجنازہ دے. ایک گل شریعت جس نے جائز کہہ دے اسے نو نجائز آ کے دونوں کا تعارض ہو جائے تے نجائز منی جائے گی کہ جائز منیا جائے گا. ان کو چیز کو شریعت حرام آ کے پھر انہوں حرام آ کے پھر انہوں حرام منیا جائے گا کہ حرام منیا جائے گا. اصول طرح پڑھ کے جناب صاحب مینو پہ کہتے سو ہالے 5-10 سال ہم ہو دے رہے پوری تیاری کر لو تو پھر آپ کے گل کر لینا. جس ویلے ثابت کر لو گے اس کو بات بھی کر دے نماز جنازے دے فرض کفایہ دے سلام پھران تو بعد دفن تو پہلے دعا منگنا تھوڑے نزدیک جائز ہے اور جائز مباح ہے کوئی گناہ نہیں. لفظ اے عربی لکھو تو صحیح جی لکھے جو پڑھو ہاں وہی لفظ کڈو ہے تو بخاری چو کڈو مسلم چو کڈو مشکات کڈو مسلم وقت رضا پہ کر دو لو میں تمہیں وقت دینا وہی عربی پڑھا کے وہ لفظ کڈو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. رحمانی صاحب نے قرآن نہیں لپا نبی کا فرمان نہیں لپا آ جا کے ملا علی قاری کی عبارت پڑھی ہے. رحمانی صاحب پھر تسا آخیا اور نبی کریم نے دفنوں بعد دعا منگی ہے. رحمانی صاحب میں پوچھنا جنازہ نبی کریم نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا دسو اصل جنازہ نبی کریم والا یا صحابہ والا. میں مولا علی کا عمل پیش کیتا علی مرتضیٰ نے جنازہ پڑھا
یزید بن مطفف تھا، جنازہ پڑھ کے توڑ کے میت کے نیڑے آ کے اور پھر ان کے دعا منگی، اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، یا اللہ اے تیرا بندہ تیرے بندے کا پتر مولا تیری بارگاہ چاہے تو گناہ بخش دے۔ اسی بھی جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھن تو بعد اسی لوگ میت کے کول تھوڑے ہو جانے، صفا توڑ کے، صفا توڑن تو بعد جنازہ اتنے مک گیا، صفا توڑن تو بعد اسی لوگ اللہ کی بارگاہ چ دعا منگنے ہیں کہ یا اللہ اے تیری بارگاہ چاہے اے تے گناہ معاف کر دے۔ سنو ملا علی قاری جڑی گل لکھی ہے ذرا دھیان نال سنیا جے، لا یدعو للمیت بعد الجنازہ، جنازے تو بعد میت کی دعا نہ منگیا جے، کیوں؟ لأنہ یشبہ الزیادۃ، کیونکہ انج دعا منگن نال شک پیندا ہے شاید جنازہ ود گیا۔ اس وقت کے اندر لوگ جنازے تو بعد انج دعا منگتے سن کہ اتنے ہی کھلو کے ہاتھ چک کے دعا مانگ لی، شک پیندا سی شاید جنازہ لمبا ہو گیا۔ فرمایا نہ انج کر کے دعا نہ منگیا کرو جنہیں جنازے کے فرد ہونے کا شک پوے۔ اور جس وقت امام فضلی نے پوچھو باہر رات اٹھا کے دیکھو، امام فضلی فرماتے ہیں جنازے تو بعد دعا منگن لا پاسا نہیں، حرج کوئی نہیں، جائز ہے۔ مولوی صاحب سن دارالعلوم دیوبند مفتی صاحب لکھن شرم جنازے تو بعد دعا منگن کی حرج کوئی نہیں۔ اور جناب بخاری شریف سنو، کوئی نبی کریم ایک باری دعا تو نہیں منگی، حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا۔ سنو حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماندے نے صلیتو خلف ابن عباس علی جنازۃ، فرمایا میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے میں ایک جنازہ پڑھیا، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہاں جنازے پیچھوں سورۃ فاتحہ شریف پڑھی، جنہیں اسی جنازے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں دعا ملتے ہیں، وقالا تے نال آکھیا او میں اس واسطے فاتحہ پڑھی ہے لتعلموا تاکہ تانوں پتہ لگ جائے اللہ سنت جنازے تو بعد فاتحہ پڑھنا سنت ہے، سنت ہے۔ بخاری شریف کیا پڑھنا، اصحاب کتب بعد کتاب اللہ کیا پڑھنا۔ مولوی صاحب کوئی ہے ہمت سے قرآن دی آیت پیش کرو، کوئی ہے ہمت سے کملی والے کا فرمان پیش کرو، کوئی ہے ہمت کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ارشاد بخاؤ، ہے ہمت حضرت عمر کا ارشاد بخاؤ، ہے ہمت حضرت عثمان کا فرمان بخاؤ، ہے ہمت علی پاک کا ارشاد بخاؤ کہ جنازے تو بعد دعا کوئی نہیں۔ میں بخاری شریف تو کٹ کے دکھا دیتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھان تو بعد فاتحہ شریف پڑھی، فاتحہ شریف پڑھ کے اعلان کیتا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے انہا سنتوں نے اے سنت میں جو بندیوں تسا اپنی قبر جانا ہے اور اس وقت قبر کے اندر رحمانی صاحب تھوڑی مدد واسطے نہیں آئے گا، میں تھوڑے سامنے اللہ کا قرآن پیش کیتا، مصطفیٰ کا فرمان پیش کیتا، علی مرتضیٰ کا عمل پیش کیتا، خود دارالعلوم دیوبند فتوے پیش کیتے۔ میاں تہاڈی مرضی ہے، منو نہ منو، ہمارا کام ہے سمجھا دینا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور جدا دل کرتا مان لو، جدا دل کرتا انکار کر دے۔ رحمانی صاحب سنو، تساں کیڑیاں کیڑیاں گلاں دا جواب دینا ہے، تساں جواب دینا ہے کہ جو آخیا اللہ نے امت سائل فلا تنہر، جنازے تو بعد دعا منگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ دسو امن یجیب المضطر اذا دعا، جنازے تو بعد دعا منگنے والا لاچار ہے کہ نہیں؟ یہ جواب تساں دینا ہے۔ رحمانی صاحب جڑا رب نے آخیا جدوں بھی تسی دعا منگو میں تہاڈی دعا نو قبول کردا، دسو اللہ تعالیٰ نے اے فرمایا جنازے تو بعد کیا رب سنتا نہیں؟ یہ جواب دے رہے رحمانی صاحب کتابڑیاں نہیں چلنیاں، لیاؤ رب کا قرآن لیاؤ، نبی کا فرمان لیاؤ۔ ہاں جی سنو، میں حدیث پیش کی تھی، نبی کریم نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے ہاتھ چک کے دعا منگی، علی مرتضیٰ نے جنازے تو بعد توڑ کے دعا منگی۔ اے دسو میں پوچھیا قرآن چایا اذا فرغتا فانصب، حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا اذا فرغتا من صلاتک،
جانے میں اپنی قبر جانا پنڈ چاہ کے علاقے چاہ کے دیوبند گانے چاہ کے اج میں اللہ دے قرآن نال حق ثابت کیتا نبی دے فرمان نال ثابت کیتا الحمدللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں دوستوں بھائیوں مولوی سعید اسد صاحب نے صبح یہ ثابت کیتا ہے بڑی قبر پہ جا کر پڑی اور یہ جڑی فاتحہ ہے قبر پہ دفن تو پہلے بقول کے نادے پڑھی اور ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے بقول کے پڑھی. ایک تو حضور علیہ السلام کا فرمان اور اپنا عمل ایک تو بقول انہاں دے ایک صحابی دا عمل دونوں ٹکرا گئے. تسی آپ ہی کو جو چل کے آ دیا ہن کرنا سوچتا شاید جو پوے کر دیا گا روایت ضعیف چیز ہے یہ سنت رکھ پڑ دو دسو کہ فاتحہ پڑھنی سنت ہے یا نماز جنازے تو بعد انہیں ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا سنت ہے. گل سی نماز جنازہ تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا دفن تو پہلے یہ سنت ہے. ہوں جنازے کے بعد دعا کی بجائے سورت فاتحہ کے آ گئے یہ پتا لگ گیا سورت فاتحہ ہی پڑھ لیا کرو اگے دعا نہیں پڑھتے نہیں تو دعا کے لفظ ہوتے تو پیغمبر کے صحابی نے فرمایا ہوتا تو پھر شاید تاری حجت ہو جاتی دلیل قابل قبول ہو جاتی. انہیں دل لا لینا مسکریاں کر لینا مذاقہ کر لینیا سنا لا کے کسی دیا نقل لا لینیا یہ تا وتیرا کر سکتے ہو. باقی قرآن دی دلال جی انہیں آتے سارے نزول دینا پڑ دو تو بخاری جو جا فرقتا میں سلا دے گا وہ دیکھو جا کڑیا میں سلاتے جنازہ دے یہ جا فرقتا میں سلاتے جنازہ دے کٹو گا جا فرقتا میں سلاتے جنازہ دے بخاری کا مطلب تو کر دو تو ہونی لو تو باشا دیکھو بھی جواب لو تو بھائی میرے اپنا بناؤ جب بخاری تو نہیں مسلم تو نہیں ترمذی تو نہیں نسائی تو نہیں شاسی تو نہیں یہ بخاری کی روایت مجھے کام پتا لگا اج تحقیق یہ بھی ہو گئی. دوسری بات جب دونوں فرمان آپس میں ٹکراؤ ہے یہ تھوڑے نزدیک نبی کا فرمان دے عمل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. رحمانی صاحب نے کیا کہ نبی دے فرمان نبی دے عمل تے صحابی دے عمل دے اندر ٹکراؤ پیدا ہو گیا.
رحمانی صاحب تسی گل کرو تہاڈی مرضی تو اندر ٹکر نظر آنی ہے. میں نبی کریم کا فرمان پیش کیتا کہ نبی کریم نے جنازہ پڑھ کے دعا منگی. حضرت عبداللہ بن عباس کی فرماندے نے تسا آخیا بخاری دی سند پڑھ میں تے جرا کراں گا. بخاری دی میں سند پڑھتا پیا. رحمانی صاحب سنو کرو جرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس التحويل قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة بحضرت عبد الله میں جنازہ پڑھیا. صليت خلف ابن عباس میں عبداللہ بن عباس سے پیچھے جنازہ پڑھا. فقرأ پھر انہیں پڑھیا. کی پڑھیا؟ بفاتحۃ الکتاب. فاتحہ شریف پڑھی. فاتحہ شریف پڑھ کے انہیں اعلان کیتا. فقالا اعلان کیتا لتعلموا تانوں پتہ لگ جائے اے کوئی میرا کام نہیں. انہا سنت سنت ہے. جنازے پیچھوں فاتحہ شریف پڑھنا سنت ہے. رحمانی صاحب اج لکھ دو جنازے تو بعد فاتحہ پڑھنا سنت ہے. اج لکھ دو مزہ آ جائے گا. رحمانی صاحب حضرت علی مرتضیٰ نے حدیث پڑھی. حضرت علی مرتضیٰ جنازہ پڑھایا. یزید بن مکفف تھا. جنازہ پڑھان تو بعد علی مرتضیٰ شیر خدا ٹر کے مسجد کول آئے. مسجد کول آ کے جنازہ دعا منگی کہ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر ذنبہ. یا اللہ اے دے گناہ بخش دے. تیرا بندہ ہے, تیرے بندے کا پتر ہے. یا اللہ تیری بارگاہ چاہے. یار علی مرتضیٰ جنازیوں پیچھوں دعا منگے کہ اسی بھی جنازیوں پیچھے دعا منگنے ہو. اسی بارگاہ اللہ کی بارگاہ دعا منگنے ہو. یا اللہ قیامت والے دن جتھے علی مرتضیٰ نو رکھی سانو دے قدموں چ رکھی. کیونکہ کم علی مرتضیٰ دا جنازیوں پیچھے دعا منگی. حضرت عبداللہ بن عباس نے کیوں اس واسطے انہیں اعلان کیتا انہا سنتن کیونکہ سنت. رحمانی صاحب نبی کریم جنازہ پڑھایا. میں پوچھیا جنازہ اصل کیا سی؟ اصل جنازہ سیابا والا یا اصل جنازہ کملی والا؟ کیونکہ اصل جنازے تو بعد جنازہ ہوندا نہیں ہوتی ہے نا مسئلہ. کملی والے جنازہ پڑھیا. جنازہ پڑھ کے کملی والے اتنے دعا منگی. پتہ لگا جنازیوں دعا بعد منگنا کملی والے دی سنت ہے. میں اللہ کا قرآن پڑھیا وہ جواب نہیں آیا. میں پوچھا سائل ہے کہ نہیں. میں پوچھا لاچار ہے کہ نہیں دعا منگنے والا. جواب نہیں آیا. میں پوچھا رب آندا جدوں دل کرے دعا منگو میں قبول کرنا. جواب نہیں آیا. رحمانی صاحب میں پڑھا سی اللہ فرماندا ہے اذا فرغتا فن سب. حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی تھی تو میں تفسیر نہیں کرتا. اذا فرغتا من صلاتک جدوں اپنی صلات تو فارغ ہو جائے نماز جنازے نماز تو فارغ ہو جائے تو دعا مانگے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. بزرگوں دوستوں ہماری شہید اسد صاحب روایت پیش کی تھی اور خودے پہ ہی فرمایا نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھ لینے تو بعد سورت فاتحہ پڑھی.
گل جڑی سی وہ مطابق نہیں. اگر میں ثابت پیغمبر تو کر دیا کہ جنازے دے وچ اسے بخاری دے اندر ثابت کر دیا کہ جنازے دے وچ سورۃ فاتحہ پڑھی سانے تو پھر تساں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. دوسری بات کہ آیا واقعہ کل یہ بات دیے یا پہلے دیے یا جنازے دے وچ دیے. تو آپ کو جنازے دے وچ حضور علیہ السلام سورۃ فاتحہ نہیں سن پڑھتے بخاری تو میں نہ کر دیا کہ تمہیں وہ منگے انعام دیا گا تھوڑا وزن قبول کر لاں گا. گل مکی ہے نماز جنازے دے وچ ایتھے جس ویلے ہو گئے نماز جنازے دے وچ بخاری ہے یہ اور بعد ہی دساں گا بھی کسی نے آپ کو پوائنٹ میں دسنا ثابت کرنا آپ کا رکھی ہوں معلوم ہوا ادھر کہیں نماز جنازے دے وچ ادھر آپ کہیں نماز جنازے تو بعد ادھر بخاری سے نکال اور جہی روایت تساں میں پڑھ دیو شاید یہ اندر ابراہیم بھی ہوئے روایت کی سند پڑی سارے ابراہیم ضعیف ہے یا قوی ہے. ابراہیم ضعیف ہے یا قوی ہے تو آپ کو قوی ہے اور ضعیف نہیں. پھر میں تو دسنا کہ یہ کتابیں لکھا موجود ہے سند کی بات نہیں ایسے ہی مکلانا جی ضعیف روایت پیش کرنا تھوڑے جی حجت ہے اور ایمان کا دار مدار ہے سواب کا دار مدار ہے وہ بھی گل مکی. دوسری گل ہے کہ سورۃ فاتحہ نماز چلا دے تو آپ رکھ دو جب پیغمبر تو جاؤ اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق گل وہ بھی مل گئی. دوسری بات اس نے جڑی کی تھی کہ نماز جنازے کے سلام پھرن تو بعد دعا پھر پہلے سنت فاتحہ یہ پتہ لگ گیا اج تو غیر مقلد ہو تو غلطی بھی کوئی نہیں کہ آیا فاتحہ جڑی ہے نماز جنازے دے وچ پڑھنی سنت جڑی ہے وہ کون سمجھدے نے یا حنفی حضرات سمجھدے نے یا بعد جڑا تواڈے مطابق یہ سنت پڑھدے نے یا سمجھدے نے یا سنت پڑھ کے سمجھدے نے کہ آیا واقعہ کر کہڑا کہڑا صحابہ پڑھیے یا ایکو صحابی پڑھیے یا حضور نے اسلام صرف پڑھ کے بند کر دیے یا اس کے بعد ابو بکر صدیق کی روایت یہ پڑھیے عمر فاروق کی روایت یہ پڑھیے عثمان غنی کی روایت یہ پڑھیے علی المرتضیٰ کی روایت یہ پڑھیے اور انہوں نے کتنی دفعہ پڑھی نے یا اس کے بعد کوئی جنازہ ہی نہ پڑھیا تو اس واسطے دعا بھی کدے نہیں پڑھی وہ سمجھ کرنے کا پتہ لگ جائے گا کہ جی ایک عمل ہے وہی عمل ایسو عمل دستے ہیں پہ نماز جنازے کے بچ فرماتے نماز جنازے تو بعد یہ میرے کو بخاری موجود ہے یہ اتفاق کی گل ہے جی پہ کرتے ہو ایویں کہہ لینا کہ مولوی یوسف رحمانی تے یا دیوبندی یہ حرج نہیں یہ بخاری شریف ہے میں بتا دینا تے میں پھر پڑھا میں جو آپ کو کوئی نہیں تے پھر تمہیں دساں گا بھی ہے کہ نہیں یہ دے وچ چشمہ دیا جانا لگا بھی ہوئے بخاری شریف دے وچ ہوں گل ہے کہ آیا بچ کا مسئلہ ہے کہ بات کا یہ جی بات ہی پہ کر دو وہ ابراہیم ہے اگر سن لے تو ابراہیم جو صحیح ثابت کر دیا تو گل ہو گئی صحیح حدیث صحیح کے مقابل قابل قبول نہیں تو وہ لوگ پہلے کہہ بیٹھے سو تو پھر من بیٹھے سو کہ نماز جنازے میں دفن کرنے تو بعد جس ویلے پیغمبر نے دعا کی تھی اور یا سنت سمجھ کے فاتحہ بقا تھوڑے پڑھی وہ لوگ کہیں نماز جنازے میں پڑھ لین دے دفن کرنے تو بعد پڑھی نے اور کہنے نہیں پہلے پڑھی نے وہ عمل کی چاہے دے یا وہ سنت ہے یا اے صحیح ہے یا وہ پہلا ہے یا اے بات ہے یا اے بات ہے یا وہ پہلا ہے کہڑا پہلا ہے کہڑا بات ہے کہڑا کہڑے سننے چاہیے کہڑا کہڑے سننے چاہیے یہ وضاحت کرو گے تو پتہ لگ جائے گا ناصر کہڑا ہے منسوخ کہڑا ہے قابل عمل کہڑا ہے قابل رد کہڑا ہے تو صحیح نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجيب دعوت الداع اذا دعان. رحمانی صاحب تسا فرمایا کہ بخاری شریف دی حدیث دے اندر ایک راوی ابراہیم ہے اور ضعیف ہے اے تسا فرمایا ہے رحمانی صاحب بسم اللہ دسو کنے آکھیا کہ راوی ضعیف ہے. بسم اللہ کسی پہ الزام لانا دیانتداری ہے نبی کریم دی حدیثاں بیان کرے اور ضعیف ہے اور بخاری شریف دا راوی اج تک رولا پاندے بخاری کڈو کیونکہ بخاری شریف دی حدیثاں صحیح ہے کہ جب بخاری شریف تو جنازے بعد فاتحہ شریف ثابت ہو جائے تو ثابت بھی سنت ہوے تیان جو ابراہیم ضعیف ہے کڈو کتے لکھیا ہے اے ابراہیم راوی جڑا سعد دا ابا حضرت طلحہ روایت کرتا ہو ضعیف ہے بیان کرو ابراہیم نام دے کئی راوی نے سعد دا ابا حضرت طلحہ تو روایت کرنے والا ابراہیم ضعیف ہے کا بیان کیونکہ سند کے اندر موجود ہے ان سعد ابن ابراہیم ان طلحہ اے روایت امام بخاری دا راوی ہے بخاری شریف دا راوی صفحہ 178. رحمانی صاحب نے اور کیا جی اور نہیں جی ایک جنازے دے وچ فاتحہ پڑھنا سنت ہے سبحان اللہ کہ جنازے دے وچ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور کبرا بعد والا تسی ملے نہیں وچ والے پاسے آ گئے اے حضور اے فرماؤ جنازے دیا کنیاں تکبیراں نے پہلی تکبیر تو بعد کی ہے سنا دوسری تکبیر تو بعد ہے
درود شریف، تیسری تکبیر تو بعد دعا، چوتھی تکبیر تو بعد رحمانی صاحب تھوڑے جنازے کے طریقے کے وچ تے سورت فاتحہ آئی کوئی نہیں؟ رحمانی صاحب کس منہ نال آکھیا جائے کہ جنازے کے وچ سورت فاتحہ پڑھنا سنت ہے؟ کس منہ نال آکھیا جائے؟ کیونکہ تسی جنازہ انج پڑھدے نہیں، جا کے انج پڑھو، اج تو بعد چھڑ دو جنازہ پڑھنا، تسی آکھو جناب اسی جنازے کے وچ سورت فاتحہ پڑھیا کریں گے، جب نبی کریم دیاں حدیثاں الفاظ نہ کرو۔ سنا گیا سنو رحمانی صاحب، میں پوچھا ہی اے فرماؤ کہ جنازے تو بعد دعا منگن والا سائل ہے کہ نہیں؟ بس یہ میرا سوال ہے، جنازے تو بعد دعا منگن والا سائل ہے کہ نہیں؟ یہ جواب دینا رحمانی صاحب۔ ہوں میں تمہیں عرض کر دیا رحمانی صاحب، پہلے جواب دیو گے یہ تا چلن دیا گا اگے، نہیں تو اگے چلنا ختم۔ کیوں جواب جواب دیو بخاری شریف مولی شہید احمد افضل صاحب تو ہمیں لائیے آپ بخاری شریف میرے بولے ایک شاہ پڑھنا نبا دو نہیں ٹھیک ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولی احمد سید صاحب اثر آخیا ہے کہ جنازہ پڑھ لین تو بعد صلاۃ الجنازہ تے اس سے بخاری کو پڑھیا ہے نماز جنازے تو بعد لفظ ہوں سن لو ایسے کرو کیا بخاری لے لو سنو پڑھا دو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ایک منٹ ٹائم دیکھو اپنا ٹائم ہو گیا ہے قال صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال لتعلموا انها سنت بعد صلاۃ الجنازہ نہیں اے فقار جڑا اے ہے قرأ بفاتحۃ الکتاب علی جنازۃ بعد جنازۃ کوئی نہیں علی جنازۃ ہے کھول کے بیٹھ لے لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ میرا یہ تقریباً 9واں مناظرہ ہے تے تہاڈیاں نہ کھپاں نال تے جت نہیں ہوندی سرکار، گل ہوندی ہے جڑی بندہ صحیح کرے، جڑا بندہ نبی دی حدیث نال فراڈ کرے او بندہ کون ہے؟ سنو رحمانی صاحب سن میں لفظ پڑھنا حدیث دے صلی تو میں جنازہ پڑھیا خلف ابن عباس میں پڑھی نماز خلف ابن عباس ابن عباس کے پیچھے علی جنازہ ایک جنازے پہ میں ایک جنازے کی نماز حضرت عبداللہ بن عباس پیچھے پڑھی فا اتنے لفظ آیا فا فے کا معنی کی ہے اجو جی دیو نور الانوار الفاؤ للوصل والتعقیب لکون المعطوف موصولا بالمعطوف علیہ متعقبا له بلا مہلت فیتراخ المعطوف عن المعطوف علیہ بزمان وان لطفا۔ میرا مانے شے کا مطلب ہے پہلی چیز پہلے بعد والی چیز بعد۔ میرا مانا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا پھر قرأ فاتحۃ الکتاب جنازہ پہلے پڑھیا فاتحہ شریف بعد وچ پڑھی وقالا لتعلموا انها سنت پھر اعلان کیتا تاکہ تانوں پتہ لگ جائے اے سنت ہے۔ سنیو گل سنو
تسی بھی اپنے آپ ہنفی اخواندے ہو دیوبندیو، اسی سنی بھی اپنے آپ ہنفی اخوانے ہاں. جھگڑا ہے غیر مقلدین دا تے ساڈا حنفیہ دا. غیر مقلد کہندے نے حنفیہ تہاڈا جنازہ غلط ہے، اے غیر مقلد کہندے نے کہ حنفیہ تہاڈا جنازہ غلط ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جنازے وچ سورت فاتحہ پڑھنی سنت ہے. اسی آنے نہیں جنازے وچ سورت فاتحہ پڑھنی سنت کوئی نہیں. رحمانی صاحب اج تہاڈی مرضی ہے، سنیاں نال مناظرہ کردے اپنے بھراواں نال رلنا تے رل جا. سنو دوستو، میں سب تو پہلی تقریر جڑی آیت پڑھی حالے تک وہ جواب نہیں آیا. رحمانی صاحب خدا کا واسطہ ہی اپنے بزرگوں کا واسطہ ہی یہ میرے دس دیو، جنازے تو بعد دعا منگن والا سائل ہے کہ نہیں؟ یہ جواب دیو. رحمانی صاحب ہر ساری پیسہ ختم، یہ جواب دیو کہ کیا لگے چلے، یہ جواب دیو. بسم اللہ کرو. اس تو بغیر کوئی اور گل کی میں نہیں چلن دیا گا. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے رقیبوں، میرے احباب، میرے وفادار ماری سید اسد صاحب میرے چانا اے بخاری پہلی جلد 178 باب و قرات فاتحۃ الکتاب جنازہ بعد جنازہ کوئی وہ ایسی روایت موجود ہے الگ جنازہ دے بعد جنازہ نہیں. لفظ الگ جنازہ نے بجائے بعد جنازہ ہوئے تو سا کھجے ہونی مراد رب کیا عربیہ چاہتا میرے کو چاہیے تیرے سپورٹ میں تیرے سپورٹ گل مکی کہ بعد جنازہ نہ ہوئے الگ جنازہ ہوئے تے اللہ دا معنی یہی ہوندا کہ بعد فقرا تے پھر یہ گل ہے تے اے دے اندر بھی یہ پہلی روایت کھڑی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی پڑھی کہ نماز جنازہ کی پڑھی ہے کہ دے پہ پڑھی ہے اور اس تو بعد کی پڑھیا ہے اے دے اندر لکھا موجود ہے قال الحسن یقرأ القبلہ فاتحۃ الکتاب ویقول اللهم اجعلنا فردا واجعلنا نماز جنازے تو بات ہی دعا ہے جب اس تو پہلے سورۃ فاتحہ پہ نمبر میں پڑھی اس تو پہلی حدیث ہے تے دوسری حدیث یہ سمجھ آ گئی کہ تساں نماز جنازے دے وچ دعاواں نہیں پڑھدے تے بعد ہی کردے اودوں رکھاندے ہو. اے نماز جنازے دی بچے دی پڑھیے اور او دے اندر اے دعا تو پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیے. دوسری دی روایت تساں پڑھیے او دے اللہ جنازہ تے بعد جنازہ تے نہیں بعد جنازہ تے کڈو تے گل مک دیے اودوں بعد جنازہ فقرا اے میں جانا یہ گل ہے اللہ کا قرآن میں ایمان آ جاؤ اذا کنتم الى الصلاۃ جب اس میں نماز واسطے کھڑے ہو جاؤ فاغسلوا وجوہکم اور اذا تو بعد فا آئیے فا کا معنی بعد ہے تے نماز پہلے پڑھ لیا کرو وضو بعد کر لیا کرو تھوڑا کیدا مجھے پتہ لگا ہے کہ نماز پہلے پڑھ لو بعد کر دے اللہ جنازے میں ہو رہے بعد جنازے میں ہو رہے شرط کے اصول ہور نے نہ کے اصول ہور نے میرے سجنا حال ہے یہ کر بعد جنازے دے تے فقارا روپیہ 4000 بھی مالی اس رحمانی بھی دیکھو جانا جنازہ تے نہ کردا تے تو بعد جنازہ تے نہ کرے تو جھوٹا تے نہ سچا تو بعد جنازہ کر دے ایسے بخاری میں اسی واسطے بتائے تو سچا تے میں جھوٹا روپیہ 4000 بھی ہونی نہ کر 4 چھولے دنیا چور یتیم دے بیوہ دے بھی کرتے میرا ٹھکانا ہوئی جلا جنازہ دے یہ ہے کہ میں سچا میرا ٹھکانا جہنم میں 4000 روپیہ بھی
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی رحمانی صاحب نے کیا روپیہ 5000 دینا کہ جی جنازے تو بعد لکھ دو 4 ہزار ادھر 5 ہزار ادھر ہے جی 5000 لکھا دو سنو اور گنی جاؤ کنے 5000 بنتے ہیں گنی جاؤ. فتاوا دارالعلوم چ لکھیا بعد نماز جنازہ 5000 بے ظاہر حق چ لکھیا کہ نبی کریم نے جنازے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگی روپیہ بنیا 10,000. علی مرتضی جنازوں بعد ٹر کے دعا منگی روپیہ بنیا 15,000. سنو میں آخیا تھی لفظ فے کا ترجمہ کرو. میں نور الانوار پڑھی نور الانوار پڑھ کے میں دسیا فے کا اصل معنی کی ہے. فے کا اصل معنی ہے پہلی چیز پہلے تے بعد والی چیز بعد. تو مولوی صاحب نے کہا نہیں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. حضرت مفسرین نے اٹھا لو. مفسرین آخر نے اذا اردتم الصلاۃ جدو نماز کا ارادہ کرو پھر وضو کرو فاغسلوا وجوہکم. سنو قرآن کے اندر اذا قضیت الصلاۃ جدو نماز ہو جائے فانتشروا پھر کھسک جاؤ. تو نماز پڑھ کے کھسکنا کے پہلے پڑھ گئے اور جدو تھی کھانا کھا لو جدو تھی کھانا کھا لو کھانا کھان تو بعد فانتشروا کھسک جاؤ. رحمانی صاحب اب میری اس گل کا جواب کتنے سائل ہے کہ نہیں جنازوں پیچھے دعا منگنا ہے ایک جواب دو. جنازوں پیچھے دعا منگنا سائل ہے کہ نہیں لعنت